بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ملک معروف قاری جناب قاری عبدالوہاب ابراہیم صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ $1 ملین کوشچن ہے ناظرین کہ اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کریں۔ میرا خیال ہے اگر اس وقت جتنے بھی پیرنٹ مجھے سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے یا جو نہیں سن سکتے، ہر والد اور ہر والدہ اپنے ذہن میں اس سوال کو بسائے ہوئے ہے کہ میں اپنی نسل کی تیاری کیسے کروں۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھا لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون دے دیجئے۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھی موٹر سائیکل اپنی جیب کے مطابق دے دیجئے۔ آپ اپنی اولاد کو اس کی چاہ کے مطابق بہت اچھی گاڑی اس کی ڈیمانڈ کے اوپر دے دیجئے۔ آپ اپنی چاہ کے مطابق اور اس کی چاہ کے مطابق اس کو ایک بہت اچھے اسکول کے اندر ایڈمٹ کروا دیجئے، مہنگی ترین فیسز جو ہے دیجئے، مہنگی ترین تعلیم دلوائیے۔ آپ اس کی اور اپنی چاہ کے مطابق وہ آپ سے جیسا کپڑا ڈیمانڈ کرے آپ اس کو وہ وارڈروب دے دیجئے، بہت اچھے کپڑے دے دیں، بہت اچھا پہناوا دے دیں۔ آپ اپنی چاہ کے مطابق اور اس کی چاہ کے مطابق وہ آپ سے کہے کہ جی مجھے اس برانڈ کے شو چاہیے، وہ شو آپ اس کو دے دیں۔ آپ اس کی چاہ کے مطابق اس کو اس کی زندگی گزارنے دیں، جو وہ ڈیمانڈ کرتا چلے جائے آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ لیکن اگر ذہن میں رکھیے گا ان تمام تر خواہشات کو اور آسائشوں کو دینے کے بعد، یعنی اس کی خواہشات کو پورا کرنے اور آسائشوں کو دینے کے بعد، اگر وہ بچہ تعلیم سے آ رہی ہے، اگر وہ بچہ تربیت سے آ رہی ہے، اگر وہ بچہ بنیادی جو نارمز ہیں اس سے آ رہی ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا سب کچھ دیا ہوا تباہ و برباد ہو گیا، وینش ہو گیا، آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے نا، کچھ بھی نہیں دے پا رہے، لیٹ سپوز اگر آپ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ نہیں دے پا رہے، یا ایون اگر آپ کسی اچھی فیملی سے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے ایک سرٹن لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ میں نے ان ایریاز میں بچے کو نہیں جانے دینا ایک سرٹن ٹائم تک، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے اس کی میں نے خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا بچہ تعلیم اور تربیت میں بہت اچھا نکھر کے آ جاتا ہے، بہت اچھا جو ہے آپ کو پے کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ رچاؤ ہے، وہ جو آپ نارمز کو، ویلیوز کو، کلچرل اور مورل ویلیوز کو جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کاؤنٹنگ میں جو ہے یہ اپ ٹو دا مارک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے زیادہ کامیاب ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف آپ سب کچھ دے دیجئے اور اس کی تعلیم و تربیت بالکل زیرو ہے، آپ تباہ و برباد ہو گئے، آپ کی نسلیں برباد ہو گئی۔ اور ایک طرف آپ کچھ نہیں دے پا رہے، لیٹ سپوز، یا آپ اس کو جو ہے روک کے دے رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ انسان بنا دیا، بلکہ یوں کہیے، میں تھوڑا سا عامیانہ انداز میں بات کر لیتا ہوں، انسان کا بچہ اگر آپ نے اس کو بنا دیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے زیادہ کامیاب ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ پرابلم آج اس سوسائٹی میں یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ، یا ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کیسے میں نسل کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ایک بچہ جو آپ کی اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، وہیں سے آپ کی نسل آگے بڑھنی ہے۔ جب آپ پہلی اینٹ صحیح نہیں رکھیں گے، یعنی آپ اپنے بچے کی یا بچی کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پوری کی پوری آپ کی عمارت جو ہے وہ ٹیڑھ پن پہ کھڑی ہوگی، اور ایک مرتبہ آپ نے ٹیڑھی اینٹ رکھ دی تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی نسلیں سیدھی ہو جائیں گی۔ وہ الا ماشاء اللہ کوئی ایسا کیس آ جائے یا اللہ کا خاص کرم ہو جائے، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، لیکن جو آپ بو رہے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جس انداز سے ہمیں اپنے بچوں کو فوکس کرنا چاہیے، یا جس انداز سے ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، جس طرح سے انہیں ہمیں یوں کہیے کہ ان کی تعلیم دے، ان کو جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یا جس انداز سے ہمیں بنیادی طور پہ اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ہم اس انداز سے وقت نہیں دیتے۔ ہم ایک ہاچ پوچ قسم کی سوسائٹی بن گئے، ایک کاکٹیل قسم کی سوسائٹی بن گئے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر دینی تعلیم دینے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی بیکورڈ قسم کا جو ہے بچہ آپ تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ اسے ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں تو بچہ شترے بے مہاری کی طرف جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کمبینیشن بنانا ہے دین اور دنیا کا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ یا تو ایک ایکسٹریم اس طرف کھڑے ہوئے ہیں یا ایکسٹریم اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ جس بچے کی بنیادی تربیت دینی اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ بچہ ذہن میں رکھیے دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے، ایکچولی وہ آخر میں جا کے فیلور ہوگا، وہ زیرو ہو جائے گا، وہ آپ کو پے آف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا، میں آپ کو چلیں بہت آسان کر کے بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہے انسپریشن مغرب ہے نا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسپریشن تو ہمارے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے تھی، آئیڈیل ہمارے لیے وہ ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے اٹھا کر جو ہے اپنی ساری انسپریشنل سورسز جو ہیں وہاں سے کنیکٹ کر دیے ہیں، اور جو کچھ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر چلیں مثال فار دا سیک آف آرگومنٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یوں کہہ لیجیے کہ ایک آئی اوپنر کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ جن یہودیوں کے مثال دیتے، جس ویسے
مثال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 70% دنیا کا جو ہے اس وقت بزنس ان کی کنٹرول اینڈ کمانڈ, 70% بزنس ان کے پاس ہے. اور عالم یہ ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا فیصلہ ہے, عالمی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں, جس پر وہ انفلوئنس نہیں کرتے, جس پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے. ہر قسم کا میڈیا آپ کو پتہ ہے اس وقت مکمل طور پہ یہ جو جوش لابی ہے اس کے مکمل طور پہ قبضے میں. عالم یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ مکمل طور پر حاوی ہیں, وہ سائنس میں مکمل طور پہ حاوی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی فلم انڈسٹریز جو اس کو لے لیجئے, فوڈ انڈسٹریز کو لے لیجئے, مشروبات کو لے لیجئے, میڈیسنز کو لے لیجئے, ہر جگہ پہ آپ کو ان کی ایک ڈومیننسی نظر آتی ہے. دنیا کے اکثر بڑے برانڈز جو ہیں ان کا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے ساتھ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں ان کے گھر کی چیز ہے, تعلیمی میدان کی بات کریں وہ اس کے چیمپئن نظر آتے ہیں. یعنی 180 سے زائد آپ سوچئے, یعنی عالم یہ ہے کہ نوبیل پرائزز جو ہیں یعنی 80% تقریباً ریشیو بنتا ہے وہ اس وقت ان کے اپنے گھر کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1.5 کروڑ کی ٹوٹل آبادی, ٹوٹل 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور وہ بھی باہر ہیں, یعنی 90 لاکھ کے قریب وہاں پر جوش موجود ہیں. 22,145 کلومیٹر ٹوٹل اسرائیل کا رقبہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 22,145 کلومیٹر. پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 8,81,640 کلومیٹر. اب ذرا سوچئے, یعنی آپ 40 اسرائیل ملاتے ہیں نا, 40 اسرائیل, تب جا کے ایک پاکستان بنتا ہے, 40 اسرائیل کے برابر, اور 90 لاکھ کے قریب جوش وہاں پر رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے صاحب ان کی اسٹریٹجی کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ رول کرتے ہیں, پوری دنیا. مطلب اگر میں یہ سوال کروں کیا وہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا بیٹری لگی ہوئی ہے دماغ میں, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے برین ان کو دیا ہوا ہے جو ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے, یا کوئی ان کے پاس ایکسٹرا ذہانت ہے, یا کوئی ایکسٹرا ٹولز ہیں جس کو وہ چارج کرتے ہیں الگ سے اور اس کے بعد جو اپنا کام شروع کرتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک پروفیسر جو ہے وہ اس کا نام تھا اپنا ڈاکٹر اسٹیفن کالیون. وہ جو ہے 1980 میں اس نے جا کے باقاعدہ یہ سروے کیا اسرائیل کا, اور 3 سال تک اس نے اسٹڈی کی, 3 سال تک اسٹڈی کی. اچھا, یہ جو چوزن فیو کا ان کا تصور ہے نا, اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بیسکلی مطلب یہ کیا لوگ کیا ہیں, یہ یعنی کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے پاس ہیں یا ان کی اپنی محنتیں, کیا معاملات ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 سال ان کے اوپر ریسرچ کی ہے. 3 سال ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہودی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عام بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے, جیسے میرا آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی اس میں ایکسٹرا ایفیشنسی نہیں ہے, یعنی میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں, کوئی ایکسٹرا بیٹری ان میں نہیں لگی ہوئی ہے, عام بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جینیس بچہ جو ہے اس کے خواہاں ہوتے ہیں, ایک ذہین بچے کے خواہاں ہوتے ہیں, ایک لیڈرشپ رکھنے والی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے خواہاں ہوتے ہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کو جو دوران حمل, باقاعدہ جب عورت حمل سے ہو جاتی ہے تو اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھی غذائیں دیتے ہیں, اچھے مناظر اس کو دکھاتے ہیں, اس کو میتھمیٹکس کی باقاعدہ پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ اس کا برین جو ہے کام کرے اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ بچے کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کریکٹر ہے بنیادی طور پہ یہ سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے جو ہے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ یہ انگریڈینٹس ہوں گے, اس پہ عمل کر لینا تو تمہارا بچہ جو ہے وہ بالکل صحیح اٹھے گا. وہ اچھے غذا کی بات کرتے ہیں, وہ اچھے ماحول کی بات کرتے ہیں, وہ مشاغل کی بات کرتے ہیں, وہ بچے کو مطلب ماں کے پیٹ میں ہی تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میٹرک کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہاں پر وہ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے. یعنی وہ بیسکلی بزنس ٹائکونز جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. گریڈ 6 سے جو ہے بزنس میتھمیٹکس تو ان کو سکھائی جاتی ہے. عالم یہ ہے کہ ان کو 3 سال یا 2 سال سے جو ہے کنڈرگارٹن کے اندر جو ہے وہ تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک برین پیدا کرتے ہیں, وہ بیسکلی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ کہ وہ ایک مشنری پیدا کرتے ہیں بچہ. اور وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بچے کو کہو یا والدین کو کہو قرآن پڑھائیں, ہم یہ کہتے ہیں معاذ اللہ بیکورڈ ہو جائے گا بچہ. وہ تالمود پڑھ رہے ہیں, وہ ان کی داڑیاں ہیں, ہم داڑیوں سے گھبراتے ہیں, ان کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, ہم ٹوپیوں سے گھبراتے ہیں. انہوں نے اپنی بنیادوں کو پکڑا ہوا ہے اور بنیادوں پہ کھڑے ہو کے جو دنیا کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اپنی نسلوں کو جو ہے اپنی بنیادوں سے ہٹا دیا ہے. بات یہی ہے کہ جب آپ اپنی مرکز سے ہٹتے ہیں نا تو خاک ہو جاتے ہیں, افسانوں میں ڈھل جاتے ہیں. آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب علامہ بدرالزماں قادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر کمال گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت میرے دائیں جانب 92 کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, 92 کا حوالہ ہے, سینئر رینکر پرسن, کمال گفتگو کرتی ہیں. لیکن آج ذرا ان سے ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں بات کریں گے. محترمہ شازیہ ذیشان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب موجود ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ملک کے سینئر شناخواں, بہت ہی کمال پڑھتے ہیں, جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب. اور آخر میں حسب روایت کچن کا سیگمنٹ ہے اور روز آپ کو بہت ہی مزے کے کھانے بنا کر
یہ پیش کرتی ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ۔ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف شناخواں جناب الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب بھی، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کلام ہو جائے، اس کے بعد پھر ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محب التجا میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، جہان ارض و سما جیسے، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل، حتیم میں میرے
زمین پہ تھی اور ذہن کہکشاں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محب التجا میں تھا ماشاء اللہ سلامت رہیے. آئیے جی آپ کو لیے چلتے ہیں. منیرہ آغاز کیجئے, کیا خبریں, آج کیا بنا رہی ہوں؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں آج ہیں چکن لیمن بلیک پیپر میں بنے گا, اور ساتھ میں اس کی بنے گی جو چکن پاستا ود ٹمیٹو ساس, اور جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے ملک اینڈ رائس کیرمل اس کا حلوہ ہوگا. تو سب سے پہلے جو چکن بلیک پیپر ہے وہ بتاتی ہوں کہ لیمن کے ساتھ اس کو کیسے بنانا ہے. چکن ہم نے لے لی ہے, اس کے ساتھ جو ہمیں چیزیں ہوں گی نمک, کالی مرچ, ساتھ میں لیمن جوس, اور ساتھ میں دہی, ادرک لہسن کا پیسٹ. ان سب چیزوں کو میرینیٹ کر کے چکن کے ساتھ ہم رکھ دیں گے, کیونکہ اس کا بیسیکلی جو فلیور دینا ہے وہ لیمن کا دینا ہے اور اس کا ساتھ بلیک پیپر کا دینا ہے. اس میں ریڈ چلیز نہیں میں ایڈ کر رہی ہوں, اس کو بلیک پیپر بھی بناؤں گی, اور اگر آپ کو ڈالنی ہو تو آپ اسے وائٹ پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اتنا سنجیدہ ہو کے آپ بات کیوں کر رہی ہیں؟ جی اتنا سنجیدہ ہو کے کیوں بات کر رہی ہیں؟ نہیں وہ میں ذرا بتائیں لوگوں کو, افطار کا وقت ہو رہا ہے, اچھا وقت ہے نا, مطلب روزہ لگ رہا ہوتا ہے نا. نہیں روزہ تو نہیں لگتا ویسے. یہ اچھا, بالکل آپ اسماعیل ہیں بتائیں. تھینک یو. اچھا اس کے ساتھ جو ثابت مسالے الائچی, لونگ, دار چینی, اور جو اس کو ہم ہلکا سا روسٹ کریں گے. اس میں دہی 2 دفعہ ایڈ ہوگی, 1 دفعہ ایڈ ہوگی اسٹارٹنگ میں جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے, اور 1 کپ جب ہم دوبارہ اس کو بنائیں گے, تمام مسالے روسٹ کر کے دہی میں مکس کر کے پھر اس کو ہم پکائیں گے. یہ بہت ایک ڈفرینٹ مینیو ہوگا, اور اگر آپ اس کو ویسے بھی کھائیں گے جیسے کہ پینیجن کوکنگ ہوتی ہے رائس کے ساتھ, اور ایک ویریشن ہے, تو اس میں لیمن کا فلیور بہت رچ آئے گا. لیمن جوس آپ ویسے فلیورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں فریش لیمن لوں گی, اس کو ڈالوں گی, اور اس کی جو گارنش ہے وہ ہری مرچی ہوں گی جس کو ہم کٹ کریں گے. یہ شازیہ صاحبہ کا شعبہ ہے, یہ بتائیں گے اب کیا بنا رہی ہیں, بتائیں ان کو کیا. آئی لو ٹو کوک, مجھے پکانا بہت اچھا لگتا ہے, اور میں اپنے منہ سے تعریف تو نہیں کرنی چاہیے, میں اچھا چائنیز میں یقین اس وقت کریں گے جب ہم پکائیں گے, لیکن چائنیز مجھے اتنا وہ نہیں ہے, لیکن دیسی کھانا میں بہت اچھا بناتی ہوں. چائنیز باہر سے ہی کھاتی ہوں, میں گھر پہ نہیں بناتی. تو مجھے کسی دن مقابلہ کرا دیتے نا, ابھی دیکھیں نا کسی دن مقابلہ کرے تو پتہ نہیں تھا. میں کابلی پلاؤ بہت اچھا بناتی ہوں. تو ایک کام کرتے ہیں, کسی دن آپ بھی کابلی پلاؤ بنائیں, یہ بھی بنائیں, مقابلہ کرواتے ہیں. آئی ایم شیور شی از ویری پروفیشنل, تو وہ تو اچھا بنائیں. اچھا جی کیا بنایا بتائیں. اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارا چکن ود بلیک پیپر. جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ چکن پاستا ہو گئی ود ٹمیٹو پیوریز کے ساتھ, ساس کے ساتھ. ہر ایک کو بہت پسند ہے. وائٹ پاستا میں نے بنانا سکھا دیا, بریڈ پاستا میں بناؤں گی, جس پہ پاستا ہوگا جس کو آپ نے بوائل کر کے رکھ لیا, جس میں باقی چیزیں ہوں گی شملہ مرچ, ہری مرچ, پارسلے اور لہسن, ٹماٹر کا پیسٹ ہوگا, ساتھ میں کوٹی لال مرچ, اور ساتھ میں کالی مرچ, آئل اور نمک. ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کریں گے. جب ایک ہی ڈش میں ایک ہی وقت کا بن رہا ہے کھانا, یہ تمام انگریڈینٹس ایک ہی ہیں جس کو ہم ایک ہی وقت میں بن رہا ہے کھانا. یہ جی ایک ہی وقت میں, یہ ایک سیلڈ میں بھی آ جاتا ہے نا, اور ایک ویسے ایک آپ کو جیسے اب ہوتا ہے جب آپ کو ایپیٹائزر کے طور پہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. تو بیسیکلی میرا جو مینیو ہوتا ہے اس میں کہ ایک ایپیٹائزر ہو جائے, ساتھ مین کورس ہو جائے, ایک میٹھا ہو جائے, تاکہ کمپلیٹ ہو جائے. تو اس کو آ جائے ایز ایپیٹائزر ہو جائے گا جو پاستا ہوگا. اور جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے اس کی دودھ کی, اور ساتھ میں چاولوں کی اور تیلوں کے ساتھ اس کو میں بناؤں گی ایک حلوہ, اور چینی کیرمل کے ساتھ اس کو میں فلیور دوں گی, اور ساتھ نٹس اس میں ایڈ کریں گے. تھرڈ ہماری ریسیپی اس کے حلوے کی ہے, جس میں سفید تلیں گے, چاول کاٹا ہوگا, ساتھ میں اس میں گھی ہوگا, چینی, کوکونٹ پاؤڈرز میں ایڈ کریں گے, ساتھ میں کوکونٹ فریش دیسی گھی میں بنا رہی ہیں وہ جی, اور ساتھ میں اس میں دودھ ایڈ کریں گے. دودھ میں بیسیکلی یہ بنے گا, پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کی یہ 3 ریسیپیز اس کو الگ سے بھیج دیجیے گا میرے لیے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آغاز کرتے ہیں صاحب. آج بتائیں, یہ ایک بڑا یہ $1 ملین کوشچن ہے, اور ہر پیرنٹ کا یہ ہے اس وقت جو ہے وہ ایک دماغ اس بات پہ خراب ہوا ہے, پزلڈ ہوا ہے. صاحب کیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں, کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ مزے کی بات یہ سارا کنڈکٹ ہمارے پاس ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم عجیب کنفیوز قسم کی سوسائٹی ہو گئے. ذرا قرآن پاک کے ورڈ سے آغاز کیجئے کہ جو نسل ہے بنیادی طور پہ اس کی تربیت کی جو اہمیت ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, اگر آپ قرآنی آیات کا اسلوب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبروں نے جب بھی اولاد کی تمنا کی ہے, دعا کی ہے, تو نیک اولاد کی تمنا کی ہے. واہ. یا اللہ ایسی اولاد عطا فرمانا جس کی تربیت کی جائے اور اس تربیت کو قبول کرے. میں 3-4 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی, آپ غور فرمائیے گا آیات کے اسلوب پہ
اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نے بھی دعا مانگی رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبۃ، یا اللہ اولاد دینا لیکن اولاد طیبہ دینا، بالکل یعنی ادھر اولاد کا استغاثہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، ساتھ ہی اولاد کی پاکیزگی اور طہارت کا بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دینا تو نیک اولاد دینا، دوبارہ پھر نیکی کی طرف آیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ اولاد بھی اور بیوی بھی ایسی عطا فرمانا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اب بات یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہی اولاد ہوگی جو تربیت یافتہ ہوگی، 100%۔ اور بیوی بھی وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی جو شوہر کی فرما بردار اطاعت گزار ہوگی۔ جیسا مجھے ایک اپنے عربی شاعر کا ایک وہ واقعہ یاد آتا ہے، بیٹھے تھے اپنے بچوں کے پاس تو کہا کہ بیٹا میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے بہت بڑا احسان کیا، تو بچے بڑے حیران ہوئے کہ بابا پیدائش کے بعد تو ہمیں سمجھ آتی ہے بالکل ٹھیک کہ آپ نے پالا پوسا، نان نفقے کا آپ نے ذمہ اٹھایا، سب کچھ کیا، یہ اولاد ہم پیدائش سے پہلے کیا ہم پر احسان آپ نے کر سلیکشن آف وائف۔ دیا؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ میں طبعاً جو تھا میں شاعر تھا اور میرا مزاج بھی ایسا تھا، ظاہر ہے جیسے شعراء کا مزاج ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن جب شادی کا وقت آیا تو میں نے جو میری چاہت اور پسند تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، تمہارے لیے میں نے انتہائی اچھی اور بہترین سیرت علی ماں کا انتخاب کیا۔ یہ ہے بنیاد، یہ بنیاد ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بھی رونا رو رہا ہوں، سارے لوگ رونا روتے ہیں کہ جی ہماری اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے آپ اس کی بیس تو دیکھیں، بنیاد تو دیکھیں، سلیکشن آپ نے کیا کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی سبزی سے بچو۔ یا رسول اللہ آپ کی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ سبزی حلال ہے، پاک ہے، لیکن گندگی کے ڈھیر پہ اگی ہے۔ فرمایا لڑکی بہت خوبصورت، بہت جاذب نظر، بہت دلکش، بہت آنکھوں کو بھلی لگنے والی، فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی برا۔ تو فرمایا اس پر دھیان کرو کہ لڑکی کا وہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو۔ کیا مطلب سرکار ایک جملے میں سب بیان کر دیا۔ آج ہمارا جو معیار ہے، ہمارا معیار بدل گیا، یا لڑکی کا حسن معیار ہوتا ہے یا دولت معیار ہوتی ہے، ہم نے اپنے پیمانے باپ امیر ہونا چاہیے، بس وہ مجھے اون کر لے، ختم کام ہو گیا میرا۔ اور یہی حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اس کے حسن و جمال کو دے کے شادی کرو گے تو تمہیں اللہ رسوا کر دے گا، اگر تم اس کا حسب نسب دے کے شادی کرو گے تاکہ میرا بھی نسب بلند ہو جائے تو فرمایا اللہ تمہیں پھر بھی بے آبرو کر دے گا، مال و دولت دے کے شادی کرو گے اللہ تمہیں مفلس کر دے گا۔ اس کی دینداری دیکھو، بنیادی چیزیں دینداری دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک جس پہ آپ نے کلام کیا یہ بڑی اہم ترین اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جس نے مال و دولت دیکھ کر شادی کی وہ مفلس ہوگا۔ ہوگا، بالکل ہوگا، ہے نا۔ اصل میں ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، ہم دوسرے کو ہم ٹول بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیوی تو ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے اور آپ کی رفیق سفر ہے، رفیقہ حیات ہے، اور آپ جب اس کے ساتھ ایک رشتہ، ایک سمبند قائم کرنے، تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں، آپ کی نیت آپ کی کیا ہے؟ میں اس کی دولت جو ہے اس کی دولت، وائس ورسا یہی معاملہ عورت کے لیے بھی ہوگا کہ عورت بھی جو ہے وہ سلیکشن جب کرے مرد کی، دیندار مرد کی کرے اور اس گھرانے کا، اگر وہ عورت بھی ظاہر ہے مطلب وہ ویژن رکھتی ہے کہ مجھے میری صالح اولاد مطلب جو ہے چاہیے، یا میری نسلوں کو مجھے جو ہے مطلب وہ ایک صالح نسل کی صورت میں دیکھنا ہے، وہ پھر سلیکشن آف مین جو ہے اس کو کرے، اس کے گھر والوں کو بھی دیکھے، اس کے گھر والے کیسے ہیں اور ان کے اندر کتنا سٹیمنا اور دین کی طرف کتنے راغب ہیں، صوم و صلات کے کتنے پابند ہیں، ان چیزوں کو بنیادی طور پر دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی زبردست ابتدا فرما دی مفتی صاحب نے، اور یہ بنیادی مقدمہ تو بن گیا کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت منتخب کرتے ہوئے، مرد منتخب کرتے ہوئے جو ہے آپ نے ان باتوں کا خیال خاص طور پہ رکھنا ہے کہ آپ کی آگے نسل چلنی ہے ان سے۔ آئیے اب دوسرے فیس کی طرف، احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جو اولاد کی بنیادی تربیت کہہ لیجیے آپ اسے، اولاد کے حقوق کہہ لیجیے آپ اسے، نسلوں کی پروٹیکشن کہہ لیجیے، فرمائیے ذرا اس حوالے سے۔ جی جناب صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی واضح قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے۔ حدیث پاک کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب صاحب یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کو سیرت پاک نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا ہے اور اپلائی کر کے دکھایا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اولاد کا والدین پر کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کو اچھا نام دو۔ اچھا نام، یعنی اولاد کو اچھا نام دو۔ اس کا مطلب کہ آپ دیکھیں آغاز کہاں سے ہوتا ہے، آپ اولاد کو آئیڈینٹی کیا دے رہے ہیں، شناخت کیا دے رہے ہیں، اسی سے اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، اسی سے اس کا ایمیج بنے گا۔ پپو ڈبو اگر نام دے دیں گے تو پپو ڈبو ہو جائے گا، وہی بن جائے گا۔ ناموں کو بگاڑ کے اور ناموں کو مضحکہ خیز اور غیر سنجیدہ نام دینے سے شخصیات کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے اولاد کو اچھا نام دینا ہے، پھر اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اب سچ میں ارشاد فرمایا کہ کسی والد کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی تربیت اچھی کر دے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ کیوں؟ جب تربیت اچھی ہو گئی تو وہ اس کی شخصیت بن گئی، سبحان اللہ۔ اس نے اپنا حال بھی سنبھال لینا ہے اور اپنا مستقبل بھی سنبھال لینا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا
کہ اولاد تمہارے پاس امانت ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو تم بگاڑ دو اور ضائع کر دو. یہ ایک سرمایہ ہے, یہ ایک دولت ہے, جس دولت کو تربیت نہ کر کے تم نے ضائع کر دیا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں. عملاً ایک صحابی عمر ابن سلمہ, شاید ان کا اسم گرامی عمر ابن سلمہ, فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا, کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے کھاتا. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو, اللہ کا نام لے کے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ اور سب طرف ہاتھ نہ مارو. یعنی ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تربیت کا پورا پیٹرن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تعلیمات بھی ہیں اور ان تعلیمات کی اپلیکیشن اور اطلاق بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیے وہ جو سیگمنٹ فرائڈ جسے سائیکالوجی کا فادر کہا جاتا ہے, اس کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو اولاد ہے بنیادی طور پہ اس پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں. جو ماں کر رہی ہوتی ہے ایکچولی اس کے اثرات اس پر ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ بات 1450 برس پہلے بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے, مطلب اس سے بھی پہلے جو ہے ابتدا ہوتی ہے. جو بنیاد آپ رکھیں گے بیج کا اثر پورے درخت میں جائے گا. ایگزیکٹلی ایسے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, درود پاک پیش کیجیے, لوٹ کے ذرا شازیہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور یہ بڑا اب بلکہ عارف صاحب سے بھی آج ذرا بڑی کھل کے گفتگو کرنی ہے صاحب کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. اس طرح تو ہماری نسلیں ہماری ہاتھوں سے بالکل نکل جائیں گی. ہمارا بچہ, آپ بس اتنی مثال لے لیجیے نا, وہ گھوڑ سواری اور تیراکی کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے جی, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں, وہ اپنے مشن کے لیے گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ مما پب جی کھیلنا ہے. درود پاک آتے ہیں پھر انشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا پیارا سا موقع ہے. اور ناظرین آج بہت اہم موضوع ہے. اگر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جمے رہیے, جڑے رہیے, خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کا معاملہ ہے. بس اتنی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. شازیہ صاحبہ, ظاہر ہے آپ پروگرام کرتی ہیں, بڑا دبنگ پروگرام کرتی ہیں, معاشرے کی پلس کو جانتی ہیں. یہ کیا ایک دم تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ آج سب سے بڑا سوال اس معاشرے کے اندر یہ ریز ہو گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کیسے کرنی چاہیے, جبکہ اس معاشرے میں کبھی یہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آغاز کیجیے ذرا. بہت شکریہ جنید. میں خود اس سارے ایک پروسیس سے گزر رہی ہوں. میری بھی ایک 8 سال کی ماشاءاللہ بیٹی ہے, عنایہ اس کا نام ہے, اور بہت سی چیزیں میں نے 8 سال کے بعد ریئلائز کرنا شروع کی ہیں. اب آپ صرف یہ سوچیں, آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں یا 40 سال پہلے بھی پیچھے چلے جائیں, آپ کے پیرنٹس, میرے پیرنٹس, جتنے بھی سارے یہاں پر مہمان بیٹھے ہیں یا اسٹوڈیوز میں جتنے بھی لوگ ہیں, کبھی کسی کے ماں باپ کو یہ کہتے سنا کہ آج کل اتنا چیلنج ہے, سچویشن ایسی ہوگی کہ ہمیں مشکل لگتا ہے بچوں کی تربیت کرنا؟ میرے خیال میں نہیں. نہ میرے ماں باپ جنہوں نے 5 بچوں کی تربیت کی, کبھی وہ اس بات سے پریشان نہیں تھے کہ ہم بچوں کو کنٹرول کیسے کریں, ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے, ہمارا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا بہت زیادہ ضد کر رہا ہے. ایسا نہیں تھا. یہ جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ دکھایا تھا نا, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. فساد کی جڑ جو ہے نا وہ یہ ہے. میں نے 8 سالوں کے بعد یہ ریئلائز کیا ہے. میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم کیا یہ موبائل عنایہ کو دے دیتی ہو اور وہ اپنا دیکھتی ہے اور تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہو. ایکچولی یہ ماؤں کا قصور ہوتا ہے. غلطی آپ کر رہی تھی. یہ میں کر رہی تھی نا غلطی, یہ غلطی میں کر رہی تھی. میری بیٹی نے رونا شروع کرنا, اچھا چپ کر جاؤ نا, میں مصروف ہوں, میں دفتر کا کام کر رہی ہوں, یا میں کہیں جا رہی ہوں, یا مہمانوں سے بات کر رہی ہوں, گھر مہمان آئے. اپنی سہولت کے لیے کہ بچہ مس بیہیو نہ کرے, مطلب کہ میں ڈر جاتی تھی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پہ اور میری بچی کو اگر موبائل نہیں ملے گا وہ روئے گی اور یہ اچھا نہیں لگے گا. یہ مقدمہ بن گیا پروگرام, بڑا زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. اور جب یہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ تو ہر بات میں بلیک میل ہونا شروع ہو گئی ہوں. میں اس کی نینی بھی مجھے یہ سمجھاتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں, کل کو آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. اچھے اسکول میں میری بیٹی پڑھ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم تو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں. جو چیز ہم لوگوں نے سیکھی ہے احترام, تربیت, وہ آج کل کے مہنگے سے مہنگے اسکول جن کی فیس 1 لاکھ روپے بھی ہے مہینہ جو میں دے رہی ہوں, اچھا وہ بھی وہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہیں. جو ہم نے 50 روپے مہینہ فیس دے کے سرکاری اسکولوں میں احترام اور بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, وہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. تو میرے خیال میں آپ بچے کو کہتے ہیں نا کہ کھلائیں سونے کا نوالا, دیکھیں شیر کی نگاہ سے. ٹھیک ہے,
تو بچوں میں نے تو اپنی بیٹی کے یوٹیوب پہ بالکل اب پابندی لگا دی ہے. جو میرے ہسبینڈ مجھے بات شروع سے کہتے ہیں. آپ کو کب ریئلائز ہونا شروع ہوا, یہ اس پہ بات کریں ذرا, کیونکہ یہ آپ کی جو بات ہے وہ اس کو بہت سے پیرنٹ ریلیٹ کر رہے ہوں گے. وہ اپنے آپ کو امیجن کرنا شروع ہو گئی تھی ان کیریکٹرز میں جو وہ کیریکٹرز دیکھتی تھی. پہلے مجھے بنیادی طور پہ بتائیے کہ عمر کے کس حصے میں آپ نے موبائل فون اس کو دے دیا؟ شروع سے 2-3 سال, مطلب 2 سال, پونے 2 سال, یعنی اس نے وہی بات جو صحیح کی ماں کی کہ بچے نے 1.5-2 سال میں رونا شروع کیا, وہ کچن میں کھڑی ہوئی ہے اور موبائل دے دیا. میرے پاپا بھی مجھے منع کرتے تھے, سب لوگ منع کرتے تھے, لیکن ماؤں کے دل ذرا تھوڑے نرم ہوتے ہیں. تو میری تو ساری ماؤں سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا رونا برداشت کر لیں, لیکن ساری عمر کی جو ایک بچے کی میری بیٹی مطلب کہ مجھے کہنا شروع ہو گئی تھی, 8 سال کی بیٹی, ماما ڈونٹ انٹرفیئر, اٹس مائی پرسنل لائف, پلیز اٹس مائی پرسنل لائف. ہاں میں پھر اس کا اسکول چینج کروایا. کین یو امیجن, مجھے اپنی بیٹی کا اسکول چینج کروانا پڑا. مطلب کہ 8 سال کی بیٹی اگر مجھے کہے کہ آپ کی 8 سال کی ماما اٹس مائی پرسنل لائف, اٹس مائی میٹر, ڈونٹ انٹرفیئر. میں نے کہا اس کے تو اسکول میں مسئلہ ہے, تو میں تو اس کا اسکول اب 1 ڈگری نیچے اس کا اسکول میں نے کروایا, اس سے بھی میں آلدو اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. وہ ہے نا وہ کیمیکل لوچا کہتے ہیں, وہ اسکول میں کیمیکل لوچا. اور میں ایک اور چیز, آپ بھلے ہی بہت کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے بچے کو ریئلائز کروائیں کہ جو پیسے ہیں وہ درختوں پہ نہیں اگتے ہیں. اس کو آپ 10 دفعہ اگر مارکیٹ لے کر جاتے ہیں تو 2 دفعہ چیز لے کے دیں اس کو, ہر دفعہ لے کے دینا ضروری نہیں ہے. اور جب بھی میں اپنی بیٹی کو کچھ لے کے دیتی ہوں تو میں اس کو یہ کہتی ہوں, جیسے ہی شاپ سے باہر نکلتی ہوں, say thanks to اللہ. اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو ماما آپ کو لے کے دے رہے ہیں, بابا آپ کو لے کے دے رہے ہیں. اچھا, اب اس میں یہاں ذرا تھوڑا سا اسٹوری کو آپ کے روکتے ہیں اور میں اسی اسٹوری کو کنٹینیو کروں گا, اس کا بچی کا ریورسل, کیونکہ یہ مطلب ایک 8 سال کی بچی اپنی ماں کو اگر یہ کہہ دے کہ مما ڈونٹ انٹرفیئر, تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جو ذہنی اسٹیٹس ہے, عارف صاحب سمجھ رہے میری بات, وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. اور اگین وہی بات, وہی جو آپ بات کر رہی ہیں, وہ جو ایجوکیشن کے نام پہ اسے وہ جو لاکھ روپے فیس دینے کے بعد جو ملا ہے, وہ کیا ملا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سوری ٹو سے مطلب, لیکن آپ ایک سیمپل کیس, ہم سیمپل کیس کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو آگے جو جا کے پرسیپشن ہے نا, مائی باڈی مائی چوائس کا, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اس کی بنیاد ہے, یہ اس کی بنیاد ہے, یہ اس کی بنیاد ہے کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے, یہ اس کی بنیاد ہے. صرف آخری بات, ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اس کی یوٹیوب پہ پابندی لگائے ہوئے, اس کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آنا, بدل گیا, ابھی کرتے ہیں نا, یہ ریورسل تو بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ سننا چاہیں گے آپ کو. اب ذرا عارف صاحب یہ بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں یہ جو سائیکولوجیکل ڈسٹرکشن پیدا ہوئی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بینگ اسلامک سوسائٹی یا مطلب اسلامک نارمز جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آنی چاہیے تھی. اگین وہی بات جو شادیہ کہہ رہی ہیں, ہم نے اپنی نسلوں میں مطلب ہم نے اپنے فور فادرز میں جملہ سنا ہی نہیں کبھی, بالکل, کہ بھئی وہ نسلوں کی پریشانی ہمیں یا ان کی تربیت کیسی ہوگی. بڑے چل ماحول کے اندر وہ تو تربیت کرتے تھے, مارتے بھی تھے, مار بھی کھاتے تھے, سٹے کھاتے تھے, ہم سٹے ہے نا, فٹے کھاتے, فٹے کہتے تھے تو فٹے مارتے, اسکیل کے ساتھ مارا, اسکیل کے ساتھ. ذرا بتائیے آج کیا وہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ میں حضرت صاحب نے جو بات کی وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب پرانے زمانے کی جب ماؤں کی بات کرتے ہیں نا, جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی وہ تلاوت کیا کرتی تھیں, ویری گڈ, وہ نعتیں پڑھا کرتی تھیں, وہ اپنے آپ کو اس چیز میں مگن رکھتی تھیں, اور بچے کی ذہانت اسی طرف ڈیولپ ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. وہ زائنسٹ کے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, میتھمیٹکس پڑھتی تھیں, وہ قرآنی تعلیمات پڑھتی تھیں, گھر کا ماحول وہ ہوتا تھا. بچہ جب پیٹ میں تھا اس وقت سے اس کے مائنڈ کو سبلیمنل میسیجز ڈیولپ ہو رہے ہوتے تھے, ٹرانسمیشن آف کیریکٹر, یس یہ ہو رہا تھا بیسیکلی. اس کے بعد کیا ہوا, آج انڈین ڈرامے لگے ہوئے ہیں, انڈین موویز لگی ہوئی ہیں کہ چونکہ میں نے کام نہیں کرنا, ڈاکٹر نے کہا ہے بیڈ پہ رہنا ہے, تو بیڈ پہ رہنے کے لیے مجھے ٹائم کل کیسے کرنا ہے, ٹائم کل کرنے کے لیے سامنے میرے پاس ٹی وی ہونا چاہیے. یہ آپ کو ایک ڈائمنشن یہ چینج ہو گئی. جب میں اور آپ تھے اس وقت 2 پیرنٹس ہوتے تھے, بایولوجیکل پیرنٹس اور اسپرچل پیرنٹس. بایولوجیکل پیرنٹ ماں اور باپ, اسپرچل پیرنٹ وہ مادر علمی جسے ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا پیرنٹ, تھرڈ پیرنٹ اسکرین ہے, اور آپ کا بچہ پہلے دونوں پیرنٹ سے زیادہ تھرڈ پیرنٹ سے سیکھتا ہے. بلکہ یوں کہیے, سوری ٹو سے, مطلب آج جو ہے نا ماں باپ کی جگہ فیس بک نے لے لی ہے, دادا دادی کی جگہ ٹک ٹاک نے لے لی ہے, ٹک ٹاک یوٹیوب جو ہماری نانا نانی ہو گئی ہیں. تھوڑا اختلاف کروں گا کیونکہ ماں باپ, چچا ماموں تایا جو ہے نا وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ کی صورت میں نظر آتے ہیں. چینج کروں گا کیونکہ ماں باپ کی جگہ کوئی اس لیے نہیں لے سکتے, ماں باپ نے پیسے دینے ہیں. فیس بک فی الحال بچے کو, انسٹاگرام بھی ہے سر, انسٹاگرام بھی ہے, وہ پھپھو کٹنی ہے, وہ پھپھو کٹنی ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ بایولوجیکل پیرنٹس اور اسپرچل پیرنٹس کی جگہ لے لی آپ کے تھرڈ پیرنٹ نے, اسکرین نے. اور اسکرین آپ کو وہ دکھاتی ہے جو انٹرنیشنل کارپوریٹ ورلڈ چاہتا ہے. جی. میڈم نے کہا کہ میری بچی کہتی ہے کہ اٹس مائی پرائیویٹ لائف,
سیدھی سی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کارپوریٹ ورلڈ ترقی نہیں کرتا. کارپوریٹ ورلڈ فلورش تب کرتا ہے جب فیملیاں سپلٹ ہوں, ہر بچے کے اپنے اپنے اپنی لائف ہو, بالکل اپنی اپنی لائف ہوں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پیدا ہوں گے, پھر یہ مافیا, فارماسیوٹیکل مافیا, ڈپریشن آئے گا, اینزائٹی آئے گی, ایڈکشن آئے گی. تو کارپوریٹ ورلڈ کو چاہیے سپلٹ فیملی. سپلٹ فیملی کے لیے شروع سے ہی بچے کو بتانا پڑے گا کہ یو ہیو یور اون لائف. پھر ماں باپ بھی, جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ 20 منٹ مہمان آیا ہے تو میں 20 منٹ کے لیے بچے کو موبائل دے دیتی ہوں, لیکن وہ مائیں بھول گئیں کہ 20 منٹ کے لیے موبائل دے کے آنے والے 20 سال پہ آپ نے اس پہ کالک پھیر دی. ویری ٹرو. آپ نے بچے کو وہ بتایا, وہ دکھایا جو شاید بالغ ہونے کے بعد بھی آپ اسے دکھانا پسند نہ کرتے. آپ نے تو خود اپنا کنٹرول بچے کا کارپوریٹ ورلڈ کے ہاتھ میں دے دیا. اب کارپوریٹ ورلڈ بچے کو کارپوریٹ سلیو بنائے گا. یہ ایک بنیادی بات ہے. کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے. یہ پہلی فرق. اس کے بعد اگلے سٹیپ پر آ جائیں کہ رول ماڈلز. ہمارے رول ماڈلز کیا تھے؟ آپ مثالیں کن لوگوں کی دے رہے ہیں, آپ مثالیں کن کی دے رہی ہیں, میں مثالیں کن کے دے رہا ہوں. آج بچے سے پوچھے کہ تمہارا ہیرو کون ہے, 1000 میں سے ایک بچہ شاید جواب دے سکے, شاہ رخ خان. اچھا, اب آپ کے رول ماڈلز بدل گئے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو آپ اس کے رول ماڈلز بدل دیں. جب رول ماڈلز بدل دیں گے تو بچہ جنہیں رول ماڈل کنسیڈر کرتا ہے ان کی فلسفی کو, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کے لائف سٹائل کو فالو. بالکل ایسا ہے, 100%. آپ نے صلاح الدین ایوبی کو چھوڑ دیا, قبلہ اول ان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے خالد بن ولید کو چھوڑ دیا بطور رول ماڈل, بیت المقدس ان کے پاس ہے. آپ نے سیدنا فاروق, سیدنا علی کے فیصلوں کو چھوڑ دیے. آج پوری دنیا میں جو نظام عدل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے کارپوریٹ ورلڈ کو سپورٹ کرتا ہے. آج بھی آپ کے نظام عدل پہ برطانوی سامراج جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے سر. آپ کا قرآن کی سنت کی روشنی میں آج بھی برطانوی سامراج. آپ نے اپنی اصل چھوڑی. اچھا, رول ماڈلز بدل گئے. جب آپ کے رول ماڈلز بدل گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آخرت بھی بدل گئی, آپ کا آج بھی بدل گیا. بالکل ایسا ہے. آپ نے جنہیں رول ماڈل بنایا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک. میں اس پہ ذرا بہت کمال گفتگو اس وقت ہو رہی ہے ناظرین, اور میں اگین آپ سے کہوں کہ آپ نے جڑے رہنا ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک زبردست سیمپل کیس شازیہ کا آ گیا ہے. کہ آپ سوچئے کہ 8 سال کی بچی اگر اس لیول پہ چلی جائے, لیکن اگین وہی بات کہ ان کے چہرے کی جو اس وقت یوں کہیے کہ اپنا سکون ہے وہ بتلا رہا ہے کہ بچی کا ریورسل ہو گیا. اب ہوا کیسے, اس پہ گفتگو کرنا بڑا اہم ہے, کیونکہ بہت سے بچے ہمارے اسپوائل ہو جاتے ہیں, پیرنٹ پھر ان کا ریورسل چاہتے ہیں, ریورسل ہوتا نہیں ہے. اس پہ ضرور میں آپ سے گفتگو کروں گا. جی بھٹی صاحب, آپ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور بس رمضان آپ سے ملاقات ہوتی ہے, کیا سنا رہے ہیں بتائیے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی, ارے میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, ایک بار اور بھی
فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف میں بیچ سے ہٹا اور آپ کو لیے چلتا ہوں منیرہ صاحبہ کی طرف۔ جی کیا خبریں، کیا بریکنگ نیوز ہے کھانے کے حوالے سے بتائیے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب ہم جو تھا چکن بلیک پیپر بن رہا تھا اس میں اب ڈالا کوکنگ آئل میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا، اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت اس کا پاؤچ ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی، اور ڈالڈا دے رہے ہیں عید سے پہلے۔ چکن بلیک پیپر ہے یہ؟ جی چکن بلیک پیپر۔ واہ کیا اچھا بنا، چکن بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچوں میں آپ چکن بنا رہی ہیں؟ جی کالی مرچوں کے ساتھ، جس کو پک رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 80 سالوں سے تمام ماؤں کی بہترین انتخاب، اور یہ کوالٹی میں بالکل بھی کمی نہیں کرتا، اور اس کا جو رمضان کی جو برکتیں ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں اس کا جو پالی پیک ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، ایزی ہے، آپ اس کو ایزیلی کھولیں۔ اگر جو بچیاں نئی کوکنگ سٹارٹ کر رہی ہیں وہ بڑی بوٹل ذرا پکڑنے میں دقت ہو تو میرا لگتا ہے یہ بہت بچیاں ویسے بڑی نازک ہیں، ان کو تو بالکل تو ایزی ہو جاتا ہے نا، ورنہ ہوتا ہی کہ آپ عام طور پہ کھولتے ہیں نیچے گر جاتا ہے، اس کو آپ نے ایزیلی بند کر لیا اور بند کر کے آپ نے اس کو رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد تو ہو سکتا ہے شاید یہ ڈالڈا والے یہ بھی آفر کر دیں کہ بھائی کھانا بھی ہم بنا کے بھیج دیں گے، وہ مطلب ٹینشن نہیں ختم کریں گے۔ نہیں وہ ہم ہیں نا شیف، ہم بنا کے دیں گے نا، آپ کو دکھائیں گے، ریسیپیز اپنی بتائیں گے، انوویشن کریں گے۔ ڈالڈا نے تو اپنا آئل دی ہے نا، تو اب اس کو بناؤں گی میں اپنی ریسیپیز کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہے یہ عید سے پہلے جو دے رہا بچت پیک، تو یہ بہت اکنامیکل ہے، تو جہاں ڈالڈا وہاں مامتا ہے، رمضان کی برکتیں ہیں ڈالڈا کے، اور جہاں مامتا ہے وہاں منیرہ ہیں۔ جی بالکل، اور جہاں منیرہ ہیں وہاں جنید اقبال ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا دوسری ریسیپی تھی میں وہ بھی بتا دوں، کٹنگ میں نے ساری کر دی ہے پاستا کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے جو چکن ہے وہ میں نے اس کو ہلکا سا ادرک لہسن میں میں نے اس کو کر لیے سوتے، فلیور اس میں میں نے اوریگینو کو دی ہے، اور پھر میں ٹمیٹو پیوری ایڈ کروں گی۔ یہ میں اسٹیپس ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو پاستا کو کیسے، کیونکہ پاستا موسٹلی آج کل بہت ہی سب کا فیوریٹ ایک آئٹم ہے، تو میں نے کہیں بتا دوں۔ بچوں کو تو پاستا، پوری قوم کو پیزا پر پاستا پہ لگا دیا، اور کیا مطلب اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس لیے اس کو ہم میں اس کو تھوڑا دیسی یہ برگر زدہ قوم ہے، جی یہ بالکل، پیزا زدہ قوم ہے، یہ پاستا زدہ قوم ہے، اور یہ فوڈ پانڈا زدہ قوم ہے۔ لیکن ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی بھی ریسیپیز ہیں اس کو اپنے دیسی طریقے سے بتاؤں، اور میری کوشش ہے کہ بجائے آپ کچن میں بند کریں، آپ کچن کو استعمال کریں، اور ریسیپیز جو میری جھٹ پٹ ہیں اس کو بنائیں اور اس کو کھلا کے استعمال کریں۔ چلیں میری بہن سلامت رہیں، اب لگی رہیں اپنے کاموں پہ، ہم ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اب میرا خیال ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سپلٹ کر دیں گفتگو کو، اور جو نسلوں کی جو تربیت کہہ لیجیے، نسلوں کے بچاؤ کے حوالے سے جو بنیادی جو کمپوننٹس آپ کہہ لیں یا ایلیمنٹس کہہ لیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، آپ کے خیال میں جو حلال و حرام ہے، مطلب اس کو ہمیں کیسے فوکس کرنا چاہیے؟ یہاں سے میرا خیال ہے بات کو کنٹینیو کیجیے۔ جنید صاحب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے وہ یادداشتوں میں حدیث محفوظ ہو کہ رسالت امام علیہ السلام کا امام حسن امام حسین تھے تو کھجور اٹھا کے کھائی تو آپ فرمایا کخ کخ اندر سے نکال کے باہر پھینک دی، فرمائی جی 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 کہ یہ ہو سکتا ہے صدقے کی کھجور ہو، آپ نے باہر نکال دی، مشتبہ لقمہ جو ہے لقمہ وہ بھی، یعنی ایسا
ایسی چیز جو شکوک و شبہات میں مبتلا کے بعد صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے. تو گویا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی مرحلے پر جو ہے اولاد کو حلال و حرام کا امتیاز دینا چاہیے, جائز اور ناجائز کا تصور دینا چاہیے. مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جب رسالت مآب علیہ السلام کے پاس نعمان بن بشیر کی والدہ جو ہے وہ حاضر ہوئیں, اور ساتھ ان کے شوہر بھی تھے, اور حضرت نعمان فرماتے میں بھی تھا, اور آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بشیر نے, میرے شوہر نے اپنے بیٹے نعمان کے نام کوئی جائیداد جو ہے وہ منتقل کر دی ہے, اور اب میں نے کہا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک اللہ کے رسول گواہی نہ دیں. تو آپ نے پہلا سوال یہ فرمایا یہ بتاؤ مجھے کہ جو تم نے نعمان کو دیا ہے کہ باقی بچوں کو بھی دیا اتنا؟ کہ نہیں. رسول اللہ فرمایا تو تم ظلم پر مجھے گواہ بنانے آ گئے ہو. یہ فرمایا تم اولاد پر ظلم کر رہے ہو. فرمایا یا تو اس سے بھی واپس لو یا جو نعمان کو دیا وہ باقی بیٹوں کو بھی دو. یہ تو دیکھیں یہ تو ایک الگ مطلب چیپٹر آ گیا نا کہ جہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں. بالکل نہ کریں. میں تو بنیادی بات یہ کر رہا ہوں اس وقت اس لقمے کی بات آپ ذرا لوگوں کو بتلائیں کہ وہ جو لقمہ آپ کے پیٹ پہ جانا ہے اس کے اثرات کہاں تک ہونے. مطلب یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم حرام لقمہ کھلائیں اور بچے صالح اور فرما بردار ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک باپ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے, یہ لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے, ایک چھوٹے گریڈ کا آدمی ہے, اس کا گھر اتنا بڑا ہے, پھر لیوشلی ہر چیز کو یوز کر رہا ہے, اور اتنے اس کے پاس وسائل آئے, تو کیا بیوی کا فرض نہیں اس سے پوچھے شوہر سے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ماں کا فرض نہیں بیٹے سے پوچھے تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ تو اولاد دیکھتی ہے کہ میرے باپ جو ہے وہ اپنی ملازمت کے اعتبار سے جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں, لیکن اپنے گھر اور گرہستی کے اعتبار سے میرا والد بہت آگے جا رہا ہے, تو وہ حرام کمایا, اولاد کو کھلایا. اور حدیث پاک میں آتے ہیں جن کے رگوں میں حرام جو ہے حرام چلا جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کے سامنے چیختے پکارتے ہیں یا رب کرتے. تو آپ نے فرمایا ان کے بدن پر حرام, ان کے پیٹ میں حرام, ان کی رگوں میں حرام, ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے اندر لقمہ حرام ہے تو یہ پھر کیسے بات, یعنی بنیاد بچے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا لقمہ حلال. اور یہ اس وقت ہوگا جب باپ جو ہے وہ لوگوں کو بھمبوڑنا نہیں ہوگا. بالکل یعنی باپ رشوتیں نہیں لے رہا ہوگا, باپ کرپشن نہیں کر رہا ہوگا, باپ جائیدادیں غصب نہیں کر رہا ہوگا. اور جب باپ کے عیب بیٹے کے سامنے کھلیں گے تو بیٹا کیا باپ کی عزت کرے گا اور کیا خاندان کیا سنورے گا؟ جب اسے پتہ ہے میرا باپ جو ہے آج رشوت کی جرم میں پاداش میں وہ جیل میں ہے, یہ اس کی انکوائری سٹینڈ ہو گئی ہے, یہ باتیں دیکھے گا تو کیا وہ باپ کی عزت کرے گا؟ اور پھر وہ خود کیا کرے گا؟ اس ماحول کو دیکھ کے وہ خود بھی آگے چلے گا. تو یہی میں عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ جنید صاحب اچھی نئی گاڑی خریدیں 50 لاکھ کی, آپ اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں یار میری کروڑ کی گاڑی ہے, اس کے لیے میرے پرفیکٹ ڈرائیور ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اناڑی ڈرائیور ہو یا اناڑی ماں ہو, اناڑی ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو برباد کرے گا, اناڑی ماں نسلوں کو برباد کر دے گا, اناڑی باپ بھی نسلوں کو برباد کر دے گا. اناڑی باپ کو بھی ساتھ ساتھ رکھے نا, اس کو بھی بالکل, اناڑی باپ کو بھی تو ساتھ ساتھ رکھے, وہ بھی نسلوں کو برباد کرے گا. اناڑی باپ بھی اناڑی ماں بھی, مطلب کوئی بھی دونوں والدین اگر اناڑی ہوں گے تو نسلوں کو برباد. وہی بات آ گئی, وہ جو بڑے ہیں ان کو جب وہ اپنے بچوں کو بیاتے ہیں تو پہلے ان کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں بنیادی ایلیمنٹ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کی تربیت کی جائے, جب وہ شادی سے پہلے ان کی تربیت کی جائے. اچھا سر, ایک انٹروڈکشن ہے دنیا کا, یہ مٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے ہمارے سامنے, جس میں شہرت ہے, عزت ہے, نام ہے, مقام ہے, ہوا ہے, پیسہ ہے, موبائل فونز ہیں, گاڑیاں ہیں, مطلب آپ یو نیم اٹ, آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے. ایک انٹروڈکشن یہ, اس کے پیرلل ایک اپروچ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں. اگر ایمان ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہے آپ زندہ باد ہیں, آپ کامیاب ہیں. یہ انٹروڈکشن اب نئی نسل کو ہم کیسے دیں اور یہ ان کی سرشت میں کیسے شامل کروائیں کہ وہ کہتے ہیں ساری باتیں اب پیچھے کی ہیں, اب تو دنیا جو ہے اس کی ہے جو جیتتا ہے. بتائیے ذرا. دیکھیں جنید صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہر سوسائٹی اپنی نسل کو اپنی ویلیوز پہ کھڑا کرتی ہے. ابھی آپ نے ایک سوسائٹی کا ایک قوم کا ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو فرام ویری بگننگ کس ٹارگٹ کے لیے, کس مقصد کے لیے بلڈ اپ کرتے ہیں. جی, یہی صورتحال ہے ہماری سوسائٹی کی بھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ویلیو پہ اپنی نسل کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نسلیں اور نوجوان بچے اور نئی نسل کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتی ہے. واہ واہ. وہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اس سے زیادہ ان پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے آپ کر کیا رہے ہیں. ویری گڈ. حضرت عبداللہ ابن عامر ایک صحابی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, آپ سچ میں ہمارے گھر تشریف لائے. آپ تشریف فرما تھے, میری والدہ نے مجھے بلایا, بیٹا ادھر میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ دینے کو ہے یا تم بلانے کے لیے کہا؟ تو انہوں نے کہا یار چلو کھجور ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی تمہارا یہ اس طرح بلانا جھوٹ کے زمرے میں لکھا جاتا. اور سرکار نے دیکھیے کیسا اس جگہ پہ جا کے مطلب قدغن لگائی ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, پتہ یہ چلا کہ آپ بچوں سے کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. اچھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں, جنید صاحب بڑی بنیادی بات عرض کروں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو, ہم پہلے خود اچھی اولاد بنیں.
واہ, ہم خود اچھی اولاد نہیں بنتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اولاد اچھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, کیا ہم نے ان ویلیوز کو اپنی ذات میں انکلکیٹ کیا ہے؟ کیا ہم ان ویلیوز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں, جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جو ایمان سے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ویلیو کیا ہو, وہ ہے ایمان. اب ایمان کہاں سے آئے گا؟ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا ہر تہذیب کا ایک خلق ہے, ہر دین کا ایک خلق ہے. اسلام کا خلق حیا ہے. اللہ, اسلام کی پوری موریلٹی جنید صاحب جس بیج سے جنم لیتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. واہ, مسلمان, ایک حقیقی مسلمان کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, آپ اس کی شیپس بدل سکتی ہیں. آپ پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں, آپ بلوچستان سے چلیں گلگت بلتستان تک چلے جائیں, خواتین کا لباس مختلف ہوگا. ٹھیک ہے, میں اوریجنل خواتین کی بات کر رہا ہوں, لیکن حیا سے آری نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, واہ. بلوچی خواتین دیکھیں, سندھی خواتین دیکھیں, بالکل ٹھیک, پشتون دیکھیں, پنجاب کی حقیقی خواتین دیکھیں, بلتی کشمیری دیکھیں, ان کے لباس حیا کے آئینہ دار ہوں گے. آج بھی ٹریڈیشنلی جو ہے وہ جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. وہ کیوں ہے وہ جینیٹیکلی چیزیں آ رہی ہیں. اب اس حیا کو آپ نے منتقل کرنا ہے اپنی شخصیت کے ذریعے سے. آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا, مرکزی شخصیت کون ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے. بالکل ایسے اپنی نسلوں کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑیں, اور اتنا جوڑیں کہ ان کے لاشعور میں بھی حضور اس طرح زندہ ہوں. اب غزوہ بدر دیکھیں, حضرت معاذ کی کیا عمر ہے؟ نوجوان ہے. حضرت معاذ کی کیا عمر ہے؟ نوجوان ہے. عبد الرحمن ابن عوف سے یہ پوچھ رہے ہیں, ہمیں بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ ہاں, گستاخ ہے وہ رسول کا. کہتے ہیں بچے, آپ بچے ہو, ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے, آپ کیوں پوچھ رہے اس کا؟ چچا جان, اس نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے, ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں. یہ جو شعور ہے حضور کی ذات کے ساتھ اتنی وابستگی ہو کہ آپ کے سارے پیٹرن حضور سے طے پاتے ہیں. یعنی یہ جو سرکار علیہ السلام نے سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی ہے اس سوسائٹی کی کہ وہ اپنے ایمان کو پریفرنس دیتے ہیں, عرض کروں گا باقی ساری باتیں بعد میں عرض کروں. یہ چیز کتابوں سے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, زبانوں سے, کلموں سے, کلمات سے نہیں آئے گی, عمل سے آئے گی. علامہ اقبال کا میں یہ مثال دوں گا. علامہ کہتے ہیں میں نے دنیا جہان کا فلسفہ پڑھا, اتنا بڑا فلسفی ہے ہمارا, ریفرنس ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنا دین کا تصور اپنے والدین سے سیکھا ہے, اپنے سارے فلسفے کو اس کے لیے دلائل فراہم کرنے پہ صرف کیا ہے. بالکل ٹھیک, میں نے اپنا دین اپنے فلسفے سے نہیں سیکھا, جو میرے والدین نے مجھے سکھایا, جو میں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھا, وہی میرا دین اور وہی میرا ایسے. اچھا, اب ذرا شازیہ جو بات آپ کی میں نے ڈسکنٹینیو کی تھی, آپ کی بیوی کی آپ بات کر رہی تھی, تو وہ ابتدا میں موبائل فون دے دیا, میں سب ریکال کروا رہا ہوں لوگوں کو, اور آپ ایک سرٹن جگہ پہ آ کے جو ہے وہ آپ کو ایک دم یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ڈیزاسٹر آپ کے سامنے ہوا جب اس نے کہا کہ مما میری پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہ کریں. یہ 8 سال کی عمر میں یہ ایک مطلب وہ اس جگہ اسٹیپ ان ہو رہی تھی خدا نہ خواستہ, جہاں اگین وہی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے اس کا کلائمیکس ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب یہ ریورسل اس بچی کا کیسے ہوا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ لوگ سننا چاہیں گے, بتائیے. یہ ریورسل تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. اچھا, جی 2-3 ہفتے کی بہر. اسکول تو میں نے 2 سال پہلے ہی چینج کروا دیا, لیکن یہ مصیبت ہے نا, یہ میں اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکی. ایون کہ میرے ہسبینڈ ذیشان مجھے کہتے رہے کہ تم مت دیا کرو موبائل, مت دیا کرو, تھوڑا ٹائم دے دیا کرو. جب 2-3 ہفتے پہلے بس میں نے تہیا کر لیا, یہ جتنا مرضی روتی رہے, کچھ بھی کرتی رہے, مجھے اس کا رونا برداشت ہے, لیکن بعد میں جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میں نے بالکل اپنی اس کی نینی کو بھی بول دیا, موبائل اس کا چھپا دیا, اپنا موبائل دینا اس کو بند کر دیا. اب اس کے جو رویہ تھا نا اس میں تبدیلی ایسے آنا شروع ہوگی, پھر وہ لوڈو لے کے آتی ہے اب میرے پاس کہ ماما آؤ لیٹس پلے لوڈو. اپنے بابا کو کہ بابا لیٹس پلے لوڈو. مطلب کہ یہ ہم ماؤں کی بہت بڑی زیادتی بھی ہے, غلطی بھی ہے کہ ہم اپنے آرام کے لیے, اپنی سہولت کے لیے بچوں کو, اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہے. دیکھیں بچوں کا تو دماغ ایک سلیٹ ہے نا, بالکل کوڑا کاغذ ہے نا, کچھ بھی لکھ دیں گے, کچھ بھی دکھائیں گے, وہ نقش ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اپنے بچوں کو یقین کریں, یہ میں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے, بتائیے, ذکر الہی سے بزی رکھیں اپنے بچوں. واہ واہ واہ. میرے گھر میں یہ میری پریکٹس رہتی ہے یہ, اور میں جب بھی یہ کرتی ہوں میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, اس کو میں عاجزی سے کھاتی ہوں. اور یقین کریں جب آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں یا کرتے ہیں نا, آپ کے دلوں کے جو داغ ہیں نا وہ دھلتے جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی برائی, کوئی غلط تصور آتا, پھر آپ اس کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں. اور عاجزی ان سینس میں نے, آپ جتنے بھی امیر ہیں لیکن آپ کے بچے میں حقارت نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کے گھر میں جو آپ کے ملازم ہیں, ورکر ہیں, آپ اس کو یہ بتائیں کہ دے آر
دے آر پارٹ آف آور فیملی. میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے, وہ دیکھتی ہے مجھے کہ میں جو میرے ملازم ہیں, میں یقین کریں میں ان سے بڑا محبت کرتی ہوں, بڑا پیار کرتی ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, ان کو وہ فارغ ہوتے ہیں اپنے پاس بلاتی ہوں. تو میری بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ وہ ہم سے کوئی الگ نہیں ہے. اگر کوئی غریب ہے اس میں وہ اس کا قصور نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دیا, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. واہ, ٹھیک ہے. واہ. تو یہ جو چیز ہے بچوں میں عاجزی, نماز اب ذیشان پڑھتے ہیں وہ بیٹی کو ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں, ویری گڈ. میں پڑھتی ہوں اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر لیتی ہوں. تو یہ چیزیں میں اس میں اب وہ کرنا شروع ہو گئی ہوں. یہ جو ایک مصیبت تھی نا, یہ میں نے ختم کر دیا ہے. پھر بھی میں اتنی دعائیں کرتی ہوں کہ لیکن یہ بڑا اس اعتبار سے چیلنجنگ ہوگا کیونکہ بقول آپ کے کہ 2.25 برس سے وہ ظاہر اس کو ایڈکشن تھی, اور 8 برس تک یعنی 6 برس یہ موبائل فون اس کے پاس رہا. تو 6 برسوں میں ظاہر ہے اس کی بچہ تو مکمل طور پہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ امیزنگلی مطلب میں سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ریورسل ہو گیا. ریورسل, شکر الحمدللہ. اب وہ ضد نہیں کرتی ہے کہ مجھے اب میں بتا رہی ہوں نا کہ بچوں کو آپ ایکٹیویٹیز دیں. اب جیسے وہ لوڈو میں بڑا انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی ہے, اس کو بیڈمنٹن میں انٹرسٹ شروع ہو گیا ہے, اس کو میں پارک بھیج دیتی ہوں, وہ پارک چلی جاتی ہے. ہم نے کہ ہمارے دور میں ایک وی سی آر ہوتا تھا, کوئی 6 مہینے کے بعد کرائے کا وی سی آر لے کے آتے تھے تو 2 دن کی انٹرٹینمنٹ ملتی تھی. وہ محلے میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی فلاں گھر فلاں فلم آ گئی فلاں, تو کیا اس میں وہ اس کا بٹن ہوتا تھا, اس پہ ایجیکٹ لکھا ہوتا تھا, اس کو بٹن کو یوں دبانا پڑتا تھا, تو اس میں سے جو ہے وہ ایک دم نکلتا تھا. 6 مہینے پھر اس میں ہم کیسے ڈالتے تھے, پھر اس کو بند کرتے تھے, اور اگر اس کا غلطی سے کوئی وہ نکا اکا ٹوٹ جاتا تھا نا تو وہ کیسٹ بیٹھتی نہیں تھی, پھر لے کے آتے تھے وی سی آر اٹھا کے, پھر نکا صحیح کرو اس کا بیٹھ نہیں رہا. اور 2 دن انٹرٹینمنٹ کے بعد کیا ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا یا ہمیں کچھ ہو جاتا تھا, نہیں نا, بس 2 دن کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اس میں بتاؤں آپ کو, جب وہ فلم کے اندر جھائیاں وائیاں آ جاتی تھی نا, تو ہم اس کو نیٹ ورک کھول کے جو اس کا ہیڈ ہوتا تھا اسپرٹ لیتے تھے, وہ اسپرٹ سے جو دوپٹے کے اندر وہ یوں انگلی سے لگا کے اس کو یوں گھماتے تھے, اس کو صاف کرتے تھے. تو ہماری انٹرٹینمنٹ کتنا پرانا آدمی ہے, کتنا پرانا آدمی, ہم نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے, ہم نے بھی یہ سب دیکھا ہوا ہے. تو بچوں کو آپ جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیں تو میرے خیال میں یہ موبائل سے جان چھوٹ. بہت صحیح. اچھا اب ذرا عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ, لیکن ایک بڑی ایک جو اہم ترین بات ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں جیسے ہم نے بات کی کہ حلال حرام کا ایک تصور بچوں کو ضرور ہمیں دینا چاہیے, یہ بڑی بنیاد. ایمان کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے, بلکہ کیا یہ بنیاد ہونی چاہیے, یعنی اللہ سے آپ کا جو تعلق ہے, اللہ اور اس کے رسول سے. اگین اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ظاہر ہے مطلب بچوں کی تربیت کس سمت میں ہونی چاہیے, لیکن ایک جو بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نسلوں کی تربیت میں جو ریلیشنز ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہی اگین وہی بات جو میں بات کر رہا تھا, فیس بک نانا نانی ہو گئے, ٹویٹر جو ہے دادا دادی ہو گیا, یہ عجیب چکر ہے نا, تو ماں باپ ہم نے انسٹاگرام کو بنا دیا. تو اب یہ جو ریلیشنز جو قریب والے تھے وہ دور ہو گئے, جو دور والے تھے بہت قریب ہو گئے, وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں. جی اس پہ بات کیجیے. دیکھیں ریلیشن شپ تو ہم نے خود دینا ہے بچے کو, کون سا دینا ہے. ہم نے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ توڑ دیا. میں نے اپنا ریلیشن شپ اپنے کیریئر سے بلڈ کیا, میں نے اپنا ریلیشن شپ اپنے بزنس سے, اپنی جاب سے, پیسے سے, اپنی گاڑی سے, اپنی پکنک کے ساتھ میں نے بلڈ کیا. میری بیگم نے اپنی بہنوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, اپنی سوشل ایکٹیویٹی کے ساتھ بلڈ کیا. بچے کے ساتھ تو ریلیشن شپ تھا ہی نہیں. آپ نے کہا, ترونی صاحب نے غالباً کہا کہ بچہ آنکھوں سے سیکھتا ہے. اب بچہ بیمار ہے تو میں ٹائم نہیں دے رہا, میں ڈرائیور کو کہتا ہوں کہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. بچے نے سیکھ لیا کہ جب ابا جان بیمار ہوں گے اور میں بڑا ہوں گا تو ابا جان کو ڈرائیور لے کے جائے گا. آئے ہائے ہائے, کیا اچھا ہے بھائی, آپ نے انہیں ایک میسج کنوے کر دیا. کیا اچھا ہے عارف صاحب, کیا اچھا ہے. اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو آپ ٹائم لیں گے. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ نے وسائل دیے ہیں, جو آپ انویسٹ کریں گے وہ آپ ریٹرن لیں گے, وہ آپ لیں گے. یہ ایک بات. پھر ریلیشن شپ کی بات حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ ایکچوئل وہاں پہ ہونا چاہیے, مرکز وہ ہونا چاہیے. اچھا اب ہم بچوں کو ذمہ داریاں نہیں دیتے. میں یہ اس میں رسول پاک کے ساتھ اسے ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ بچہ ہے اب یہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ گریجویشن کر لیتا ہے, ماسٹرز کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, وہ بچہ ہی بچہ رہتا ہے, وہ بڑا نہیں ہوتا. اچھا آپ دیکھ لیں, آپ نے موز اور معاذ کی بات کی. سب سے پہلی تلوار جو رسول پاک کی محبت میں اٹھی سیدنا زبیر بن عوام نے اٹھائی تھی. عمر کچھ روایتوں میں 7 سال ہے, کچھ میں 9 سال ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیدنا علی کو امانتیں سونپی گئیں, ان کی عمر کتنی تھی. اسامہ بن زید کو سالار لشکر بنایا گیا, اس کی عمر کتنی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا اب دیکھ سب نوجوان ہیں, سب ٹینیجرز ہیں. اچھا اب 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ یہی ایج ہے بچے کی جہاں وہ ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے, اون کر سکتا ہے اور اپنے فیوچر کی بنیاد رکھ سکتا ہے. یہ ہے پہلی بات. اور ذمہ داری کس لیے دی گئی کہ اس کی جو رسول پاک کے ساتھ, ان کی فلسفی کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایسی بانڈنگ تھی کہ یہ بندہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے بچوں کا سب سے پہلا, اولین بلکہ آخری رشتہ بھی سیدنا رسول کریم سے, ان کی سیرت سے, ان کے کردار سے رکھیں گے,
ہے تو ہم دے نہیں رہے ہم دے نہیں رہے اگر اسے رکھا جائے تو بچے کو بڑی سے بڑی ذمہ داری بھی دے دیں. اس کی پہلی ترجیح چونکہ وہ مرکزی خیال ہوگا کہ سیدنا رسول کریم کا حکم کیا تھا, قرآن پاک کی تعلیمات کیا تھی, وہ کبھی بھی زیادہ حق سے نہیں بھٹکے گا. بالکل. اچھا اس میں قطع کلام کی معذرت, جیسا کہ آج ظاہر ہے یہ پروون ہے یہ سارا کہ بچے کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے وہ شروع کے 3 برس میں بہت امپورٹنٹ ہے, شروع کے 5 برس میں انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور 7 برس میں جا کے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کی عمارت جو ہے نا اس کو کچا پکا کھڑا کر لیتے ہیں. اور پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے وہ 10 برس میں نہیں مار کے بھی نماز ادا کروا, یہ سرکار علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ فائنل اسٹیج ہے بس. اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش 12 برس, وہ 10 برس سرکار نے فرمایا 10 برس ہے بس ختم, پھر آپ دروازہ بند کر دیں ختم. جو آپ نے بنیاد بنا دی ہے وہی آپ کو ملے گا. چلے ابھی جب آپ نے عمر کی بات کی, نماز کی بات کی, اب اس سے دیکھ لیں اسلام نے پہلی باضابطہ ذمہ داری جو بچے پر ڈالی وہ 7 سال کی عمر میں موٹیویشن کے ذریعے کہ نماز پڑھا کرو, پھر ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے, پھر پھینٹی کے ذریعے. اور پھینٹی 10 سال میں ہے نا, مطلب یہ 7 سال سے شروع ہوتا ہے, 10-11 سال. اور اگر یہ پھینٹی آپ نے نہ لگائی تو پھر آپ کو پھینٹیاں لگائے گا پوری. جی سر, اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 7 برس میں یہ پہلی ذمہ داری دی گئی جنید صاحب, 7 برس سے لے کر 11 برس تک چل رہا ہے یہ معاملہ. آپ نے بچے کو 2 سال کی عمر میں ذمہ داری دے دی پہلی کہ تو ٹوڈلرز کے نام پر سکول جا. آپ کو کہا گیا تھا کہ یعنی بڑی عام بات کر رہے ہیں آپ بچے کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے تھا, آپ بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں. آپ رات کو بچے کو سلاتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, آپ گھر یہ تو کہتے ہی نہیں کہ بچے سو گئے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. ایسا ہی ہے, یہی ہو رہا ہے. اب آپ کی تربیت تو رات کو سونے سے شروع ہو رہی ہے, آپ کی تربیت صبح جاگنے سے ہو رہی ہے. آپ نے بچے کو اس ایج میں ذمہ داری دی جس ایج میں اللہ رب العزت نے ذمہ داری کے اسے مکلف نہیں بنایا. پہلی ذمہ داری 7 سال 8 سال سے موٹیویشن کے ساتھ سٹارٹ کی گئی ہے, پھینٹی کے ساتھ نہیں. اور بچے کو 3-4 سال کی عمر میں گھر سے ڈانٹ پڑنے لگ جاتی ہے. یہ ہمارے ماڈرن ورلڈ میں لوگ کہتے ہیں پھینٹا نہیں, پھینٹا ہے, کہیں کہیں پھینٹا ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ, سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں لگا دیتی ہوں 2-4, حالانکہ مجھے میرے ہسبینڈ منع کرتے ہیں مارا نہ کرو. میں نے 2-4 بار دیکھا میرے فون پہ 911 کا وہ ڈائل تھا. 911 آپ کو پتا ہے نا کہاں تھا, یہ تو امریکہ کا. اب وہ کس نے سکھایا, یہ یوٹیوب نے سکھایا. میں نے اس کو 2-3 دفعہ لگائی تو میرا فون لیکن 911 کال کر رہی ہے. میں 911 کو کال کروں. میں جو اتنا چلاتا ہوں نا, یہ ساری جتنی بھی یہ جو ڈبہ لبرل پارٹیاں ہیں, جتنی بھی دیسی, دیکھیں یہ بربادی ہے. ہاں جی, یہ سارا یہاں سے جائیں یا وہاں سے آئیں, پرابلم وہی ہے سارا. وہ جو فیمنزم ہے نا, یہ عورت کو آزاد کرو, مادر پہ ذرا آزاد کرو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسکولز اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے جا کے, ان اسکولز کو بھی گرپ کرنا چاہیے. بالکل بنیاد ہے یہ, بنیاد یہ ہے. سر میں زہر سارا مطلب بول کرتا ہوں کہ یہ اسکولز کیا دے رہے ہیں آپ کو, لگتے ہیں تو میں بتاتا چلوں, ہمارے ایک طرح کے دنیاوی غلام پیدا کر رہے ہیں. نہیں, یہ دنیاوی ماسٹرز کے غلام پیدا کر رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہے جو ان کی بات کی جوائنس کی, وہ دنیاوی ماسٹرز پیدا کر رہے ہیں. آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ ان ماسٹرز سے غلام پیدا کر رہا ہے, یعنی کہ دنیاوی تعلیم نہیں دے رہی, یہ ایک بہترین غلام. سر دیکھیں ایک بچی جب آ کے وہی دیکھیں شازیہ نے یہ بڑا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑائی ہے ان کی کہ جو انہوں نے بات کی, نارملی لوگ بات چھپا دیتے ہیں, لیکن یہ اچھا ہے سب کی اصلاح ہو رہی ہے کہ اس بچی کا جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ میری ماں اگر مجھے کچھ کہے گی 911 کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ باہر اس کے سارے کزن میری بہن کے بچے رہتے ہیں, اور انہوں نے کال کی بھی, باہر کے بچوں نے بات کرتے ہیں نا, اس پہ بات کرتے ہیں, سیکھتی ہے کہ میرے کزنس کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا مشن ہے نا بچوں کو سنبھالنا اور تربیت کرنا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا مشن اس وقت ہمارے لیے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے خیال میں سب سے بڑا ٹاسک اور ٹارگیٹ اس وقت جو ہے ہم پیرنٹ کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے. حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ جنید بھائی کلام پچھلے دنوں پڑھا تھا, اس کے لیے بہت سارے کی طرف سے فرمائش ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے متعلق. جب مدینے میں رات ڈھلتی ہے تو چاندنی پاؤں پاؤں چلتی ہے, پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو, پھر ہوا کام پر نکلتی ہے
اور کہتی ہے کہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، ارے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، فلک کا مرتبہ کس شان سے بڑھایا گیا، زمین کا مرتبہ کس شان سے بڑھایا گیا، فلک پہ بندہ مدینہ یہاں بنایا گیا، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، ان کے روضے پہ امڈ آتے ہیں آنسو، ورنہ ان کے روضے پہ امڈ آتے ہیں آنسو، ورنہ موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، اشک بنتے ہیں زباں دل کی مدینے جا کر، ان کے روضے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے۔ اور جنید بھائی یہ آپ کے پسند کا شعر، خواب میں، قبر میں، محشر میں کہ فردوس میں ہو، خواب میں، قبر میں، محشر میں کہ فردوس میں ہو، اب دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آج کا جو موضوع ہے میرا خیال ہے یہ اس سے آپ
ضرور اپنے آپ کو ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے. اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ اپنی نسلوں کی تربیت ہم کیسے کریں. بہت سے فارمولے ہو سکتے ہیں ناظرین, اس پہ بات ہو سکتی ہے اور بات ہو رہی ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ کسی ایک سرٹن فارمولے کو آپ کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس کو اپنانا بھی ہوگا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے دی بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ابتدا اگر ہم اس اعتبار سے کریں کہ جو دینی تعلیم ہے بنیادی طور پہ وہ گراس روٹ لیول سے بچوں کو وہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے اس میں؟ بالکل بالکل بہت ضروری ہے, جبھی تو اس کی گروتھ ہوگی صحیح معنوں میں, اس کی مینٹل گروتھ ہوگی. اچھا, تربیت دو پہلو سے جنید صاحب, ایک ظاہری تربیت ہے, ایک باطنی تربیت ہے. ظاہری تربیت میں بچے کی بود و باش ہے, اس کا لباس ہے, اس کا اٹھنا نشست و برخاست ہے, اس کا بات کرنے کا انداز ہے, اس کا بولنے کا انداز ہے, اس کی باڈی لینگویج ہے, دوسروں سے اس کا انٹریکشن ہے. گھر میں اب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں, بچے چھپ جاتے ہیں. یہ جو باتیں آپ جتنی کر رہے ہیں نا, نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, انٹریکشن, سب تباہ ہو گیا بچوں کا, موسٹلی بچوں کا تباہ ہو گیا. اب تو یہ کہتے ہیں اگر کہیں نہ بیٹا ہو چلے فلاں کے پاس, کہتے ہیں بابا آپ کا میرا ان سے کیا تعلق ہے, آپ جائیں ہوا ہے, وہ ریلیٹیوز کی ریلیشنز کی بات کر آپ رہے جا کے ہوا ہی ہے, میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جائیں, میں وہاں جا کے بور ہو جاتا ہوں. یہ تو بہت بڑی تباہی ہے. چچا کے یہاں جائے تو بور ہو جاتے, پھوپھو کے جائیں تب بور ہو جاتے. اصل میں مسئلہ یہ نا, وہ انتظار کر رہی ہے نا. ہاں, انتظار کر رہے ہو. اور ہم لڑتے تھے, روتے تھے, ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. وہ نہیں, ہم لڑتے تھے. مسئلہ یہ وہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہا, وہ انتظار کر رہی ہے نا فون پہ, اس لیے نہیں جانا چاہ رہی کہ انتظار کر رہا ہے اس کا فون پہ. آپ جاؤ گے تو اس کا کام شروع ہوگا نا. بالکل ایسے مسئلہ یہ یعنی اخلاقی تربیت ہم نے اخلاقی اقدار تو سے چھین ہی لی ہیں. نہیں, گھر بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا دیکھو باہر کون ہے, کہنا کوئی ابا جان کوئی نہیں گھر پہ, یا بعد میں آئیے گا. تو یہ کیا تربیت کر رہے ہیں, آج سے جھوٹ سکھا رہے ہیں, اور جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. اسی طرح ہم بہت اور ریاکاری, دکھاوا, اس کو سینس آف ایلیویشن, ایروگینس, ساری چیزیں. اور بچے کو ہم شروع سے یہ سکھاتے ہیں کہ تم یونیک اور بے مثل اور بے مثال ہو. یہ جو باتیں اس کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں, یار تم سب سے بہتر, یہ بات اس کو ایروگینٹ بنا دیتی ہے. اس کو ایروگینٹ بنا دیتی ہے, اور وہ اتنا خود ستائی کا مریض بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر رکتا نہیں. جائز تعریف کرنی چاہیے. رسالت مآب علیہ السلام کے پاس چھوٹی بچی آئی تو فرمایا زرد رنگ کا فراق پہنا تھا, فرمایا سننا سننا, کیا پیارا لباس پہن رکھا ہے, بہت خوبصورت لباس ہے. آپ تعریف بھی کی, لیکن بچے کو ہر وقت اٹھاتے رہنا, بیٹا تم اس سے بھی بہتر ہو, اس سے بہتر ہو, اور دوسروں سے کمپیریزن کرنا, اپنے خاندان کے بچوں سے, اس کے کزنوں سے کمپیریزن کرنا, اور جب بھی مقابلہ کرنا, اس نے یہ لیا, تم نے یہ نہیں مارکس لیے, ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے گریڈز کی, مارکس کی. یہ تماشا لگ گیا. ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے شاید اس بات کو آپ تمام لوگ ہی ریلیٹ کر پائیں گے, کیونکہ آلموسٹ ہم سبھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز شروع ہو گئے نا, مطلب وہ جو فیس بک پر بچے, وہ آگے جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے عرصے میں گاڑی لے لی, میں نے اتنے عرصے میں یہ کر لیا. اچھا, کر کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا, انتہائی فارغ ترین کانٹینٹ ہے, یا ولگیرٹی پر مبنی کانٹینٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے گاڑی لے لی, اس نے بنگلہ لے لیا, اس نے کر لیا. اب ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا بچوں کے اندر, وہ یہ ہو گیا ہے کیوں اتنا پڑھنا ہے مجھے, میں یوٹیوبر بن جاؤں گا. میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. تھوڑے دن پہلے میرے گھر پہ نا میرے عید شو کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو میں نے عنایہ کو بولا ایک دن پہلے, میں نے کہا عنایہ آپ کو بھی گریٹ کرنا ہے نا سب کو, آپ کو بھی کہنا ہے عید مبارک اور سب کچھ. کہتی ہے ماما آئی ول چارج. اوکے. کہا ہاؤ مچ؟ $3,000. If you want to have my reviews, you have to pay. مطلب کہ اگر تم نے اپنے ٹی وی پہ چلانا ہے اور یہ یوٹیوب پہ بھی چلے گا تو مجھے تو پیسے ملنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ ہی جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے وہ پیسے کماتا ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے وہ پیسے کماتا ہے. ماما if you want to take my reviews you have to pay, tell your producer. $3,000. میں نے کہا اچھا. اس میں ایک اور پتہ ہے بات یہ پیدا ہو گئی کہ اب اس میں بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیوں تعلیم والی میں اتنی حاصل کرنی ہے, میں نے کیوں پڑھنا ہے, شارٹ کٹ موجود ہے, شارٹ کٹ میرے پاس موجود ہے, اور یہ شارٹ کٹ ایکچولی اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہے. سر جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو نان پروڈکٹیو ہے. نان پروڈکٹیو. دیکھیں, چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو سرمایہ مل رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایکٹیویٹی ہے, نہ اس نے آپ کی کیپیسٹی بلڈ کی, نہ آپ کی ذات میں کوئی انہینسمنٹ کی, نہ کوئی سوسائٹی کے لیے ڈیلیور کیا. بالکل ایسا ہے. صرف آپ نے فنڈ ایکومولیٹ کر لیے, ایزی کم ایزی گو, اور اس کا پھر آگے مصرف بھی ایسا ہی ہوگا, اس کا خرچ بھی ایسا ہی ہوگا, اس سے پھر اور مسائل پیدا ہوں گے. نہیں تو آپ پھر کیسی جنریشن, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ جنریشن کیا ہوگی؟ وہ جو بات کر رہے تھے عارف صاحب کہ ہم جو ہے مطلب پھر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہمارے پاس ہو. ہے ہمارے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا. اس سے پہلے تو ہم ایک لفظ سنتے تھے نا, جنریشن گیپ. یہاں خلا کیا پیدا ہوا؟ خلا یہ پیدا ہوا یہ جو سوسائٹی نے اتنا بڑا جمپ لے لیا آئی ٹی سے اور سوشل میڈیا سے, اس کے پیرالل ہمارے شعوری طور پہ اور ہمارے جو رویے تھے ان میں وہ جمپ نہیں آیا. بالکل صحیح. ہمیں یہ چاہیے تھا ہم ایجوکیٹ ہوتے
کہ اس جنگ کے اندر ہم نے اپنی نسل کو کہاں بچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری نسل بھی ساتھ ہی غرق ہو گئی. غرق ہو گئی. ایسے ہم نے یہ کرنا تھا کہ ایک ڈیفائن کرنی تھی لمٹ کہ اس ایج تک ہمارے بچے کو یہ لازمی چیزیں ابزارب کرنی چاہیے, اس کے بعد اس طرف آئے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ نہیں ہوگا, اور اچھا دوسری بات کیا ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے ڈسکشن میں بھی آئیڈیل تو سارے میٹیریل ہیں, کریکٹر تو آئیڈیل ہی کہیں نہیں ہے. فلاں نے گھر بنا لیا, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے وہ کر لیا, فلاں نے. میرا تو بڑا فرم بلیو آئیڈیل صرف سرکار علیہ السلام کی ذات ہے, باقی انسپریشن ہو سکتی ہیں. وہ بچہ دیکھتا ہے چیزیں تو یہی لینی ہیں, ہو سکتی ہیں. وہ کہتا ہے چیزیں تو یہی لینی ہیں. 16 سال پڑھ کے جو چیزیں لینی ہیں وہ 16 دن یوٹیوب میں سر یہ میں کہ ہاں یہ بات ہے, یہ ہے میں کیوں نہیں یہ کروں. وہ کہتا ہے 16 سال کا سفر 16 دن میں طے ہو رہا ہے بھائی. سر ایک ٹک ٹاکر جو ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, میں سن کے تو میں تو آئی واز ریئلی شاکڈ. مطلب ہے ایسا ہو سکتا, مطلب لٹرلی میرا منہ کھلا رہ گیا ہے ایسا. مطلب 5 منٹ میں 14 کروڑ روپے کمائے سر, 14 کروڑ. لیکن یہ آدھی بات ہے جنید صاحب, یہ آدھی بات ہے. اس 5 منٹ میں کیا ہے وہ پوری بات ہے, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. معاذ اللہ. میں وہی بچوں کو یہ بتانا ہے میرے بیٹا, اس میں سے جو جس سے یہ نکلا ہے نا وہ ہمارے بڑوں نے نہیں کیا. مطلب وہ جو گن گول کے کمایا ہے, مطلب وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کا راستہ صرف ایک چیز روک سکتی ہے, وہ کیا ہے, وہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے بس, اور کچھ چیز نہیں. اور اس کو میں ایک بات سے جوڑوں گی, اپنے بچے کو یہ مت احساس دلائیں کہ سب کچھ تم ہو میرا, یا میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. میری بیٹی جب مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماما آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہیں, میں کہتی ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تم سے پیار کرتی ہوں, تاکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پرائورٹیز کیا ہیں, رب اور اس کے رسول کے علاوہ ان کے بغیر وی آر نتھنگ. میں اس کو سکھاتی ہوں, بتاتی ہوں کہ تم اس کے بعد آتی ہو. تو یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. یہ مت کہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو, تمہارے بغیر تو دنیا ہی نہیں ہے, کچھ ہے نہیں. تم ہی میری زندگی, تم میری بندگی ہے, رب اور تم ہی میری شرمندگی, آخر میں تم ہی میری شرمندگی ہے. بہت اچھا ہے, تم میری زندگی, تم میری بندگی, اور آخر میں تم میری شرمندگی. ایسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, عشرت سے عبرت تک کا سفر. عشرت سے عبرت تک. رک جائے اس وقت بالکل سناٹا کر لیں سر. وہ بتائیے ذرا, وہ جو عشرت سے, میں بھائی دی یاد آ گیا, کمال ہے وہ, بڑا اکبر آل آبادی ہماری تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد کہا, اور اقبال نے اپنا مرشد کہا. ان کے بیٹے تھے عشرت حسین, وہ جج تھے. وہ گھر بنانے لگے تو انہوں نے کہا ابا جان میں نے گھر بنانا ہے تو اس کا نام کیا رکھوں, گھر کے اوپر نام بھی تو لکھنا. ان کا بیٹا گھر بنا, اس کا نام رکھ دو عشرت منزل. پھر تمہاری شادی ہوگی, بچے ہوں گے, تو ایک نقطہ اڑا دینا, بن جائے گا عطرت منزل. صحیح ہے, عشرت منزل, عطرت منزل. اولاد. پھر جب بچے بڑھ گئے, خرچے تو تم سے کنٹرول نہیں ہونے, بڑے حالات مالی خراب ہوں گے, دونوں نقطے اڑا دینا, بن جائے گا عشرت منزل. جب عشرت ہوگی, گھر میں خوب جھگڑے ہوں گے, لوگ تم سے بھاگیں گے, نیچے نقطہ لگانا, بن جائے گا ابا جان بس یہاں رک جائیں. ہمارا سفر عشرت سے عبرت تک کا ہے. اگر آپ نے ان شارٹ کٹ سے عشرت لینی ہے, عشرت کتنی آرام, تو پھر عبرت کا نشان انجام عبرت ہوگا. واہ یہی بات ہے, واہ واہ کیا اچھی بات. اگر عبرت سے بچنا ہے پھر کثرت میں آئیں, محنت میں آئیں, مشقت میں آئیں, اور اپنی ذات کے اندر کچھ پیدا کریں. اچھا ہم نے بچوں میں ایک چیز ڈالنی ہے جنید صاحب, بیٹا اپنے اندر جو خصوصیت آپ پیدا کرو گے وہ آپ کی ورث ہوگی, یہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. اپنی ذات کو بناؤ, اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرو, اپنے کیریکٹر میں طاقت پیدا کرو, اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑو. اس سے تم الماس بن جاؤ گے. الماس کہتے ہیں ہیرے کو, ہیرے پہ جو چیز لگتی ہے ٹوٹ جاتی ہے, ہیرا نہیں ٹوٹتا. اور اگر تم شبنم کے قطرہ بنے, ایک پرندہ بھی آ کے تمہیں نگل کے چلا جائے گا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا عارف بھائی, میں آپ کو بتاؤں, یہ اس وقت وہ اگر ہم اپنے بچوں کو, اگین وہی بات جیسا کہ شازیہ نے کہا کہ پہلا انٹروڈکشن جو ہے, اور یہ کتنی بنیادی بات انہوں نے کی ہے کہ پہلا انٹروڈکشن بچوں کو یہ کرائیں کہ بچہ تمہاری میری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تمہاری پہلی محبت, تمہارا جو پہلا پیار ہے, تمہارا پہلا جو تمہارا رومانٹسزم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد تمہارے ماں باپ, تمہارے مطلب, اور یہ ہر بچے کو سکھانا بہت ضروری ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے کا مکالمہ آپ کے سامنے ہے. بدر کا موقع, بدر کے بعد وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابا جان آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آئی, میں نے چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر تیری گردن ایک مرتبہ بھی میرے تلوار کے سامنے آتی تو میں اڑا دیتا, کیونکہ حق و باطل میں خون کا رشتہ میں نہیں رکھتا, تقویٰ میں نہیں رکھتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں نہیں رکھتی ہے. تو اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے ڈیویٹ کیا راہ حق سے تو میری گردن اتار دی جائے گی. سر جب آپ یہ بات کرتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جب یہ دیوانوں کی بڑھ ہوتی ہے نا, یہ تو مجذوبوں کی بڑھ ہے, یہ ہماری بیسکلی جو بات ہے مجذوبوں کی بڑھ ہے اس دور کے اندر, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مجذوب ہو گئے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا کہیں اور چلی گئی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو صحابہ کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ, ہے نا, اور صحابیات کے ساتھ, سرکار علیہ السلام کے ساتھ جو اٹیچ کیا جائے. اور یہاں میرے بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے
وہ باقاعدہ بالی ووڈ ڈے جو ہے وہ یونیورسٹی میں منا رہا ہے, میرا بچہ جو ہے وہ ہالی ووڈ ڈے منا رہا ہے, میرا بچہ جو ہے ہولیاں کھیل رہا ہے. تو یہ جو نوجوان نسل جس کی پلانٹیشن ہم نے کی ہے, یہ تو بالکل اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسپوائل کر دی ہے. تبھی تو کہتا ہوں کہ رول ماڈلز بدلیں گے تو تبدیلی شروع ہوگی. آپ کے رول ماڈلز ٹھیک نہیں ہیں. ایسا ہی آپ نے اداکاروں کو, مراسیوں کو, بھانڈوں کو, برے لفظ زیادہ برے کہے جا سکتے ہیں. دیکھیں برا لفظ ہے کہ اگر گرلز کالج میں صف اول کی ایک مراسی یا بھانڈ خاتون آ کے ان ٹاپرز لڑکیوں کو پرائز تقسیم کرے گی تو بچوں کو پتہ لگے کہ رول ماڈل یہ ہے. بس ایک ٹک ٹاکر کو بلایا جائے گا, یہ انہیں پتہ لگ جائے گا نا کہ کیا ہے. میں یونیورسٹی میں سیشن دینے کے لیے جاتا ہوں, یونیورسٹی ایک اسکالر کو سیشن دینے کے جو پیسے دیتی ہے اور ایک مراسی کو وہاں بلا کے جو پیسے دیتی ہے, اس میں 1 اور 100 کا فرق ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل ہو بھی یہ کیا ہے, یہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز بھی ہیں یہ ان نوجوانوں سے ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی فین فالو دیکھتے ہیں کتنے, دیکھنا چیک کرنا انسٹاگرام میں کتنے فالوورز ہیں کتنے, تاکہ ان کو جو ہے ان کی طرف سے پروموشنز ملیں. وہ جو باصلاحیت مطلب بچے ہیں ان کو جو اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی. بلٹی صاحب کیا سنا رہے ہیں بتائیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی ترے میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی ترے میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ قدم لغزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ قدم لرزیدہ. کسی کے دست شفقت نے سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ اور بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ नाज़रीन, और बड़ी इंटरेस्टिंग ज़ाहिर है गुफ्तगू प्रोग्राम में रही, मज़ीद आगे भी जाके हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको फ़ौरन लिए चलते हैं मुनीरा के किचन की जानिब। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ जी, किचन में हर चीज़ डिस्प्ले में मैंने लगा दी है। चिकन ब्लैक पेपर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता है कैसे एकदम बड़ा लाउड शाउट होकर दी जाती है, देखती नहीं आप चैनल? जी बिल्कुल देखती थी, बात को इतना बड़ा कर देते हैं वो। जी बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो चिकन ब्लैक पेपर था वो रेडी हो चुका है, जो हलवा है वो भी रेडी हो गया, और जो पास्ता था वो भी रेडी हो गया, और आप डिस्प्ले देख सकते हैं। वाह वाह, बिल्कुल डिस्प्ले देख रहे हैं। और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक भी बनाया है, और बाकी की सब रोसों के कबाब भी बनाए। ठीक हो गया। आज आपके कार्बोरेटर में कचरा क्यों है? चलिए ठीक है। नहीं कचरा नहीं। कहते गाड़ी जब रुक के चल रही होती है ना, तो मैकेनिक कहता है कार्बोरेटर के अंदर कचरा आ गया है। नहीं हो सकता है दिल उदास हो। हाँ ये भी हो सकता है। हम अपनी बहन के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपकी उदासी को दूर करे। अच्छा जी, आइए हाफिज साहब, क्या सुना रहे हैं, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? कोई सलीका है आरज़ू का। हाय हाय, क्या बात है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी, ये बात अब तक बनी। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा
کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سلامت رہی ماشاءاللہ. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ملک کے ممتاز عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی جانب اور قصیدہ غوثیہ ان کی میٹھی سی آواز میں سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ بدرالزمان صاحب جو ہیں وہ اجتماعی طور پہ دعا فرمائیں گے. قصیدہ غوثیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف
فواصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مالک کریم، ہم نے جو ماہ صیام کے روزے رکھے، جو عبادات کی اور رات و وظائف پڑھے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا. مولا کریم، جو باقی ماندہ روزے ہیں وہ بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما دے. یا اللہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یا اللہ ان کی قربانیوں کا ان کو ثمر عطا فرما دے. یا اللہ دشمن کو نیست و نابود فرما دے. مولا کریم فلسطین کو آزاد فرما دے. یا اللہ کشمیر کو بھی آزادی نصیب فرما دے. یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہیں، یا اللہ انہیں غالب فرما دے. یا اللہ جہاں محکوم ہیں انہیں حاکم بنا دے. یا اللہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو متحد اور متفق فرما دے. یا اللہ انہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یا اللہ کفر سے نبرد آزما ہونے کی یا اللہ ہمت عطا فرما دے. یا اللہ حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ انہیں استقامت اور استحکام نصیب فرما دے. یا اللہ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں. یا اللہ پاکستان کو سیاسی، معاشی، دفاعی، اقتصادی ہر حوالے سے مستحکم فرما دے. مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دینا. مولا کریم مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دینا. یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان کو بہتر گھر عطا فرما دینا. یا اللہ جو نوجوان رزق کے حصول کے لیے یا اللہ وطن سے دور ہے، باہر ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں کشادگی اور فراوانی فرما دینا. یا اللہ جو علم کے لیے یا اللہ کوشاں ہیں میرے مالک، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرما دینا. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دینا. مالک کریم جو مانگا ہے عطا فرما دے، اور جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ تو ہی جانتا ہے. یا اللہ بھی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الراحمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. 18واں روزہ آپ افطار کریں گے، ہم افطار کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ افطار کرتے وقت جس وقت ظاہر پہلا لقمہ آپ کھائیں، میری گزارش ہے کہ ان غزہ کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. کل ایک منظر نگاہ سے گزرا، ظاہر وہاں تو اب تو صورتحال ہی ہو گئی نا، 32-33 ہزار شہادتیں ریکارڈڈ شہادتیں، نان ریکارڈڈ کی بات نہیں کرتے. وہ جانور بھنبوڑ رہے ہیں لاشوں کو، یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور ہم یہاں پر جو ہے اپنا انواع اقسام کے جو کھانے ہیں اس کو بھنبوڑ رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ حکومت اور طاقت کو بھنبوڑ رہے ہیں. تو بس فرق ہے، وہاں جس طرح سے وہ بھنبوڑ رہے ہیں، یہاں سے ہم بھنبوڑ رہے ہیں. تو وہ اوپر سے جب ایٹ پھینک رہے تھے تو میں نے دیکھا وہ سمندر کے اندر وہ ایڈ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بھوک افلاس اس وقت، ہم تو افطاریاں بہت اچھی کر رہے ہیں نا. 12 شہادتیں ہو گئی سمندر میں ڈوب کے، صرف اس لیے کہ وہ ایڈ کا سامان جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تھے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی قیامتیں سو رہا ہے. دعا کیجیے گا ان کے لیے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی حدت اور شدت عطا کر دے، اور ہمارے حکمرانوں کے گھٹنوں میں تھوڑا سا دم عطا کر دے. لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ ناظرین 18واں روزہ بھی ہم نے افطار کر لیا. بات ہو رہی ہے نسلوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے. اب نسلوں کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا یہ ہم نے آپ نے مل کے کرنا ہے. کچھ میں سینopsis آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، توجہ سے اس کو سن لیجئے. ممکن ہے شاید یہ پرسکرپشن جو ہے وہ آپ کو افاقہ کرے. پہلی بات تو یہ کہ صاحب، پہلی بات بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں حلال لقمہ رائیں، اور حلال لقمہ ہے اسی کی یوں سمجھ لیجئے کہ ترویج کیجئے.
حرام لقمے سے اپنے بچوں کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیے۔ دوسری بات یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی محبت اور عقیدت کو بچوں کے وجود میں منتقل کیجئے اور ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے گھر میں اجاگر کیجئے۔ تیسری بات یہ کہ عبادت کرتے وقت بچوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کرائیے، کیونکہ جو آپ کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اولاد کے سامنے اپنے ہر عمل اور ہر لفظ پہ بے انتہا محتاط رہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بچوں کو محبت کے ساتھ پالیں، ان کی غلطیوں کو انتہائی نرمی کے ساتھ دیکھ کر اس کی اصلاح نرمی کے ساتھ کریں، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سلطان راہی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ چھٹی بات یہ کہ بچوں کو مثالی کردار دکھائیے، آپ اس کے آئیڈیل ہیں، باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، ماں اس کی آئیڈیل ہوتی ہے، مطلب بچے آپ کو آئیڈیلائز کریں، نہ کہ ادھر ادھر جو ہے وہ جو ببو ڈبو کھڑے ہوئے ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دے۔ بچوں کو اخلاقی اور دینی اصول سکھائیے اور ان پر عمل کرنے کی ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے قلبی میلان اس طرف لے کے آئیے، ان کی تربیت کیجیے۔ گھریلو جھگڑے اگر خدا نخواستہ ہو رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی آپ کے گھریلو جھگڑے نہیں آنے چاہیے، ورنہ آپ اس کی شخصیت کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بچوں کے خوابوں کو سنبھالیے، وہ جو سوچتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ سوچیں اور پھر ان کو الائن کیجیے ان کے خوابوں کے حوالے سے۔ بچوں کی جو تعلیمی یوں کہہ لیجیے کہ اپنے سرگرمیاں ہیں اس میں خاص انٹرسٹ لیجئے اور وہ فیوچر کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس حوالے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک پلاننگ مربوط انداز سے کیجئے۔ بچوں کی صحت اور ان کی تندرستی کا خاص خیال رکھیے اور خاص طور پہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی فوکس کروائیے۔ بچوں کی جو ذہانت ہے اور جو دانائی ہے اس کی ترقی کو مہمیز دینے کی کوشش کیجئے، نہ کہ ان کو جو ہے بالکل ایک دم ڈم کر کے کہیں کسی جگہ پہ آپ بٹھا دیں۔ بچوں کو معاشرے کے موجودہ حالات میں یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں، یا جو ایک یلغار ہے خاص طور پہ، آپ ذہن میں رکھیے کہ ان کو اویئر رکھیے، انہیں بتلائیے بیٹا یہ ڈوز کے ایریاز ہیں اور یہ ڈونٹس کے ایریاز ہیں، یہاں ایریا پورا کھلا ہوا ہے لیکن یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر آپ نے داخل، اور یہ آپ کو روز کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا کیونکہ روز کی بنیاد پہ یلغار آپ کے معاشرے پر ہو رہی ہے۔ مخصوص عمر تک اولاد کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑا ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے، یہ جو فساد ہے نا اس فساد کو اس سے دور رکھیے۔ کم از کم میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ 13 سے 15 برس تک یہ موبائل فون بچے کے ہاتھ میں، گیجٹس بچے کے ہاتھ میں ہونے ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں، سوائے اس کے کہ اگر اس کی کوئی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ تو الگ بات ہے۔ بچوں کے دوست احباب کس سرکل میں بیٹھتا ہے، وہ کہاں جاتا آتا ہے، اس پر خاص طور پہ نظر رکھیں۔ بچوں کو خوشی کے مواقع فراہم کریں اور ان کی خوشیوں میں انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ بچوں کو حوصلہ دیں، ناکامی پر ان کو تسلی دیں اور کامیابیوں پر ان کو مزید بوسٹ کریں۔ بچوں کو ان کی سطح، ان کی عمر کے مطابق ایسا تعلیمی مواد دیں جو کہ ان کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ الائن کرتا ہوا نظر آئے۔ بچوں پر انفرادی طور پر توجہ کو برقرار رکھیں اور انفرادی مسائل ان کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین اور دنیا کے امور میں ایک توازن ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ جی ذہن میں رکھیں دنیا کو کبھی بھی دین پہ فوقیت نہیں دینا، ہمیشہ دین کو دنیا پر آپ نے فوقیت دینی ہے۔ رشتوں کی اہمیت بچوں کو سمجھائیں، ریلیشنز کے بارے میں ان کو بتلائیں کہ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ لوگوں کا احترام کرنا اور انسانی جو خدمت کے جذبے وہ ان کے اندر اجاگر کریں۔ زندگی کا ایک مقصد اور ٹارگٹ ان کے سامنے متعین کریں۔ بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزاریں اور ان کے باتوں کے اندر باقاعدہ انٹرسٹ لیں، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں اور آخری بات ان کے اندر قناعت اور شکر گزاری جو ہے وہ پیدا کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر پیدا کریں کہ سیلف اکاؤنٹیبل ہونا شروع ہو جائیں وہ۔ اور آخری فائنل بات کہ بچوں کو اللہ سے تعلق جو ہے قائم کرنے کا طریقہ اور دعا کا سلیقہ اور قرینہ بتلائیے۔ انشاءاللہ یہ پرسکرپشن جو ہے آپ عمل تو کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ کرم کرے گا۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس وقت سمٹا ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو ایک پرسکرپشن تو میں نے ظاہر ہے آپ کے سامنے بیان کیا اور ایک پرسکرپشن میں چاہوں گا جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کریں تاکہ اللہ کرے آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اصل ٹاسک اور ٹارگٹ اس وقت یہی ہے کہ نسلوں کو بچا لیا جائے۔ میرا خیال ہے شازیہ پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا سجیسٹ کریں گی کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے بچوں کے حوالے سے؟ بچوں کو وقت دینا چاہیے، ٹائم دیں، بھلی آپ کو اپنا کوئی کام کمپرومائز کرنا پڑے، آپ کا کوئی کام لیٹ ہوتا ہے، لیٹ ہو جائے، اس کو اکیلے ٹی وی کے پاس مت چھوڑیں، اسپیشلی اس ایج میں جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اس میں تو بالکل مت چھوڑیں۔
موبائل سے جتنی جلدی جان چھڑوا سکتے ہیں آپ لوگ اپنے بچے کی تو پلیز چھڑوائیں. اور آپ نے چھڑوا دی؟ میں نے چھڑوا دی ہے جان. اور اگر بچہ کہے کہ فلاں دوست کی برتھ ڈے ہے مجھے اکیلے جانا ہے, پلیز مت بھیجیں. اب وہ وقت نہیں ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ نے جہاں جانا ہے بچے کے ساتھ جائیں. بچوں میں عاجزی بچوں میں سکھائیں, نماز پڑھیں, بچوں کو ساتھ کھڑا کریں, اور کچھ بچوں کو دینا سکھائیں, گیونگ کرنا کہ آپ دینا کیسے ہے کسی ضرورت مند کو, وہ بچوں میں آپ ضرور سکھائیں. وہی بات ہے, بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لے گا, دنیا سے کی بہترین یونیورسٹی میں آپ پڑھا سکتے ہیں, لیکن جب تک بچے میں عاجزی, ذکر الہی اس کے دل میں نہ ہو, اور بچے میں وہ عزت احترام کا رشتہ نہ ہو, چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, تو آپ کی تربیت کچھ تربیت نہیں ہے. ڈالرز لگا لیں بچوں پہ لیکن بیکار. بالکل ٹھیک ہے. عارف صاحب کیا پیغام دیں گے والدین؟ جی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بچے کے رول ماڈلز کلیئر کریں. جو بچے کے رول ماڈلز ہوں گے بچہ وہ آپ کو دے گا. آپ بچے کے رول ماڈل میں بے بسی, لاچارگی, بے کسی, اس کی بجائے بہادری, جرت, دلیری, حق کے لیے کھڑے ہونا ڈالیں. بچے کو شٹ اپ کال دن, حق بات پہ بند کر دیں کہ ماں نے کہا تو چپ کر جاؤ. اگر غلط بات ہے تو ماں کو بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے. جب بچے اس نہج پہ کھڑے ہوں گے تو بیت المقدس ہمارا ہوگا. ٹھیک, بالکل. لیکن ادب کا دامن جو ہے, جی ادب کا دامن ہر حال میں ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, قرآن مجید نے جہاں بھی بات کی ہے نسلوں کی یا تربیت کی, پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات کی ہے, وبالوالدین احسانا, اللہ, اس کے بعد اگلی بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے بچوں کو اچھی اولاد بنانا ہے تو پہلے ہم نے اپنے والدین کی اچھی اولاد بننا ہے. کیا اچھی بات ہے, ایک نمونہ بنے گا کہ والدین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں, اور جن ویلیوز کو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کی مظہر, اس کا اظہار ہماری ذات سے کیسے ہوتا ہے. خود بخود بچے اس سانچے میں ڈرنے لگیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے حلال حرام کی بات کی, میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بچوں کو ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جنید صاحب بڑی آسانی سے ایسی مثالیں مل سکتی ہیں. حرام کمانے والوں کا انجام کیا ہوا, بالکل ایسا, دائیں بائیں مثالیں پڑی ہوئی ہیں. بہت اپنی فیملی سے مثالیں مل جاتی ہیں. میں ابھی آپ کی بات کر رہا ہوں تو میرے 100 جگہ میرے خیالات جا رہے ہیں. بچوں کو بتائیں بیٹا وہ فلاں نے حلال روزی کمائی, حلال طریقے سے گزارا کیا, اس کا یہ انجام ہوا. جس نے حرام سے کیا اس کا یہ انجام ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ وہ یہ ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی. آج کل کا بچہ یہ کہتا ہے بڑی بیکورڈ قسم کی اپروچ ہے بابا آپ کی, آپ جو ہے دقیانوس ہو گئے, ترقی کیا باتیں کر رہے ہیں, فلش قسم کی باتیں. یہ میڈم شازیہ کی بات ہے, یہ باتیں شروع ہوتی ہیں ایک ایج گروپ کے بعد. جب آپ اس ایج گروپ کے بعد جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں پھر تو یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیا. آپ دیکھیں بیج بونے کا ایک وقت ہے شروع سے, بالکل جس وقت کاٹنے کا وقت تھا بیج بو رہے ہیں, اس وقت آپ کو کاٹ دے گا, بیج ضائع ہوگا نا. اب یوٹیوب کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی تو میری بیٹی کہتی ہے یو آر ٹو اولڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میری ہر بات کو انہوں نے انڈوز کیا, ہر بات کو انڈوز کیا ہے. یہ جو اگر وہ برباد خدا نہ نہ پکڑتی تو کیا ہوتا ہے. بالکل. اب فائنلی آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, بچے کو بچپن میں 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم, پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حب اہل بیت ہی, اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراۃ القرآن, اور پھر اس کو قرآن سکھاؤ. اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ پہلے اپنے نبی کی محبت کو راسخ کریں, پھر اہل بیت کی محبت کو راسخ کریں, پھر قرآن پڑھنا سکھائیں, اس کو قرآن سمجھ بھی آئے گا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر میں اس کا کرکس نکالوں تو بچے کو دین کی طرف لے کے آئیں. آج ہمارا بچہ اس کشتی کی مانند ہے جس کے پتوار نہیں ہے. ماں بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے اپنے مصروف ہے, با خود مصروف ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک جملہ, صرف ایک جملہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے دوست بن جاؤ. دوست بہت مل جائیں گے, باپ نہیں ملے گا. باپ نہیں ملے گا, صحیح. دوست بہت مل جائیں گے, ماں نہیں ملے گی. صحیح فرمایا آپ نے. دوست جیسے باپ تو بن جائیں, یا باپ جیسے دوست تو بن جائیں, دوست جیسی ماں تو بن جائیں, یا ماں جیسی دوست تو بن جائیں, لیکن یاد رکھیے گا جس دن آپ نے اپنے بچے کو اپنا دوست بنا دیا نا, ڈیزاسٹر وہاں سے شروع ہو جائے گا. باپ ہوتا ہے, باپ کو باپ رہنا چاہیے. ماں ہوتی ہے, ماں کو ماں رہنا چاہیے. انشاءاللہ رات پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سانسیں رہیں تو اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر. آمین. اللہ حافظ.